जमुना भाव ने बशाश लहजे में कहा, मैं तेरा गुरु हूँ, तेरा बुरा नहीं चाहता। कल दूसरा कदम तुझको ये उठाना है कि तुलसाबाई को फौरन राजभवन में बुलवा ले। फौरी फैसला, फौरी अमल, तुरंत इरादा, तुरंत कार्रवाई, यही अक्लमंदी है, यही दानाई है। जसवंत राव ने जमुना भाऊजी को एक सुच्चे मोतियों का हार, 1 सेर सोना और 5 सेर चांदी नजराने में दी। दूसरे दिन अलल सुबह, जबकि मंदिरों में पूजा पाठ हो रही थी और नाकूस और घंटियों के शोर से पूरा महसर गूंज रहा था, सड़कों पर पुजारी और पुजारने बास्केटों में फूल लिए मंदिरों की तरफ रवां दवा थे। जमुना भाव जी 4 सिपाहियों के लिए वे राजभवन से निकले। बाहर 2 रथ तैयार खड़े थे। ये पांचों दोनों रथों में बैठकर गुरु अजीबा की तरफ रवाना हो गए। कुछ देर बाद उनके रथ अजीबा जी के मंदिर के हुदूद में दाखिल हो गए। उस वक्त अजीबा जी हरिहर पितामह के मंदिर की सीढ़ियों से उतर रहे थे। जमुना भाऊ जी उन्हें अपनी तरफ आते देखकर सीढ़ियों के नीचे ही खड़ा हो गया। अजीबा जी को शुबा गुजरा, शायद जसवंत राव उनके पास दोबारा आ गया है। जब जमुना भाऊ ने बेदिली से अजीबा जी का स्वागत किया तो किसी चेले ने आगे बढ़कर जमुना भाऊ जी से पूछा, क्या महाराज भी आए हुए हैं? जमुना भाऊ जी ने रौनक से जवाब दिया, नहीं, बल्कि महाराज ने हमें तुम्हारे पास भेजा। अजीबा ने बेदिली से पूछा, खैरियत, कोई खास काम? जमुना भाऊ जी ने जवाब दिया, मैं तुलसाबाई के शौहर को लेने आया हूँ, उसको इस वक्त मेरे हवाले कर दो। अजीबा ने कहा, इसका कसूर? जमुना भाऊ ने जवाब दिया, ये महाराज का हुक्म है, कसूर वसूर की बात महाराज से करना। अजीबा ने आहिस्ता से पूछा, अगर तुलसाबाई का पता ना मिले तो? जमुना भाऊ ने जवाब दिया, फिर बात बिगड़ जाएगी और ये भी हो सकता है कि कल से इस मंदिर का महंत और महापुजारी का मनसब मैं संभाल लूं। ये एक ऐसी धमकी थी कि गुरु अजीबा जी भी खौफजदा हो गए और बोले, अच्छा मेरे पीछे चलो, मैं देखता हूँ वो घर में है भी या नहीं। महाराज के हुक्म की तामील तो करनी ही पड़ेगी। जमुना भाऊ और उसके 4 सिपाही गुरु अजीबा जी के पीछे चलते रहे। तुलसाबाई के दर पर 5 तो बाहर ही रुक गए। गुरु अजीबा जी अकेले मकान में दाखिल हो गए। अंदर उन्हें कुछ देर लगी। जब काफी देर बाद ये बाहर निकले तो तुलसाबाई के पति का हाथ उनके हाथ में था और दोनों बातें करते हुए जमुना भाऊ जी के पास जा खड़े हुए। तुलसाबाई के पति ने उन 5 को शको शुभे से देखकर गुरु अजीबा से कहा, गुरुजी ये कौन लोग हैं? गुरुजी ने कहा, बालक, ये महाराज के भेजे हुए हैं, उन्होंने तुझको फौरन ही तलब किया है। तुलसाबाई के पति का खौफ से बुरा हाल हो रहा था। जब ये लोग आपस में बातें कर रहे थे, मकान के अंदर से तुलसाबाई नमूदार हुई और जमुना भाऊ से पूछा, आप लोग मेरे पति के साथ कैसा सलूक करेंगे? मैं ये जानना चाहती हूँ। जमुना भाऊ ने अभी तक तुलसाबाई का नाम ही सुना था। इस वक्त शक्ल जो देखी तो कायल हो गया कि तुलसाबाई का जवाब मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया था। उसने तुलसाबाई से बात किए बगैर ही अपने साथियों से कहा, हमने तुलसाबाई के शौहर को अपने कब्जे में ले लिया है। तुलसाबाई को उनके हाल पर छोड़ दिया गया, लेकिन तुलसाबाई को अगर आर ना हो तो अपने पति को एक तरकीब से रिहा करा सकती है। तुलसाबाई ने जमुना भाव की बात लापरवाही से सुनी और जोर से दरवाजे को बंद करके वापस चली गई। गुरु अजीबा ने जमुना भाव से पूछा, ये बात मुझे बताओ कि अगर तुलसाबाई को आर ना हो तो अपने पति को किस तरकीब से रिहा करा सकती है? जमुना भाव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुलसाबाई को रिहाई की सिफारिश के लिए महाराज के पास भेज देना। गुरु अजीबा ने मुंह बनाया और उन्हें छोड़कर तुलसाबाई के पास चले गए। तुलसाबाई के शौहर को राजभवन के उस हिस्से में रखा गया जहां नौकर चाकर रहते थे और उनसे मामूली काम लिए जाते थे। तुलसाबाई का शौहर जब से पकड़ा गया था मुसलसल रो रहा था। वो सहमा हुआ था और उसकी समझ में ना आता था कि क्या करे। उसको 2 दिन इसी तरह बंद रखा गया था कि खाना पानी तलब से कम दिया गया और एक छोटी सी कोठरी में उसको बंद कर दिया गया था। तीसरे दिन सुबह सुबह जसवंत राव की तरफ से बातें करने के लिए जमुना भाव जी तुलसाबाई के शौहर के पास पहुंच गए। उस वक्त वो एक पत्थर का तकिया लगाए सोया हुआ था। उसको इस हाल में देखकर जमुना भाव ने बहुत अफसोस किया और तंजन कहा, भाई क्या नाम बताया था? मेरा हाफसा अच्छा नहीं है। जला भुना तुलसाबाई का शौहर खामोश रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जमुना भाव ने उसे समझाना शुरू किया, देख, तू महाराज से नहीं लड़ सकता। महाराज तुलसाबाई को अपने राजभवन में रानी बनाकर रखना चाहते हैं। तू चाहे तो तुलसाबाई के हक में दस्तबरदार हो जा। अगर नहीं दस्तबरदार होगा तुलसाबाई फिर भी महाराज के पास ही रहेगी।
تلسا بائی کا شوہر گڑ گڑا کر رونے لگا۔ میں تلسا بائی کو خوشی سے مہاراج کے حوالے نہیں کر سکتا، وہ تلسا بائی کو زبردستی راج بھون میں داخل کر لیں۔ جمنا بھاؤ نے کہا، افسوس کہ میں ہر وقت تیری مدد کو تیار تھا، لیکن معلوم نہیں کیوں تو مجھ سے خوفزدہ رہتا ہے۔ آخر کیوں؟ تلسا بائی کے شوہر نے کہا، جمنا بھاؤ جی، مہاراج سے کہہ دو کہ وہ تلسا بائی کو کسی قسم کی شرط کے بغیر ہی راج بھون میں داخل کر لیں۔ میں تنہا اکیلا شخص ہوں، میرے پاس دوستوں کا سہارا بھی نہیں۔ جمنا بھاؤ نے کہا، افسوس کہ میں ہر وقت تیری مدد کو تیار تھا، لیکن معلوم نہیں کیوں تو مجھ سے خوفزدہ رہتا ہے۔ آخر کیوں؟ تلسا بائی کے شوہر نے کہا، جمنا بھاؤ جی، مہاراج سے کہہ دو وہ تلسا بائی کو کسی قسم کی شرط کے بغیر ہی راج بھون میں داخل کر لیں۔ میں تنہا اکیلا شخص ہوں، میرے پاس دوستوں کا سہارا بھی نہیں، میں صاحب فوج بھی نہیں، لیکن مہاراج کو میری طرف سے کہہ دینا کہ میرے پاس میری آہوں کا لشکر ہے، جدھر کا رخ کرے گا تباہی و بربادی مچا دے گا۔ جمنا بھاؤ اس کی سادہ لوہی اور خوش عقیدتی سے بہت متاثر ہوا۔ سیاہ ساڑی پہن کر تلسا بائی اور زیادہ حسین ہو گئی، سیاہ زلفیں کاندھے پر بکھرائیں اور دربانوں سے جسونت راؤ کو اس کی آمد کی خبر دینے کا حکم دیا۔ کچھ دیر بعد جسونت راؤ کے بھیجے ہوئے 2 آدمی تلسا بائی کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ مہاراج ملنے کے لیے بے چین ہو رہے ہیں۔ تلسا بائی کو راج محل کے پرپیچ راہوں سے گزار کر جسونت راؤ کے پاس پہنچا دیا گیا۔ جسونت راؤ چاند کے ٹکڑے کو اپنے محل میں اترتے دیکھ کر پھولا نہ سمایا۔ وہ تلسا بائی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کے جسم کا جائزہ لینے لگا۔ جسونت راؤ نے کہا، تلسا بائی، افسوس کہ میں شاعر نہیں ہوں، ورنہ تیری شان میں ایک ایسا قصیدہ لکھتا جو تاج محل کی طرح حسین و جاویدہ ہوتا۔ تلسا بائی نے کہا، لیکن مہاراج، کیا میں یہ پوچھ سکتی ہوں کہ میرے پتی کو کیوں پکڑا گیا؟ جسونت راؤ نے گویا اس کی بات سنی ہی نہیں، بولا، پتہ نہیں۔ دوسرے جب تجھ کو دیکھتے ہیں تو ان پر تیرے حسن اور جوبن کا کیا اثر ہوتا ہے؟ میں تو تیرا اسیر بن کر رہ گیا ہوں۔ تلسا بائی بھی جسونت راؤ کی باتیں نہیں سن رہی تھی۔ وہ بولی، اگر میں مہاراج سے یہ پوچھوں کہ میرے پتی کو کتنے دنوں کے لیے قید کیا گیا ہے تو اس کا مجھ کو کیا جواب ملے گا؟ جسونت راؤ گویا اتنا مست اور سرشار تھا کہ تلسا بائی کی آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ جسونت راؤ نے کہا، سیاہ رنگ گو اچھا رنگ تو نہیں، لیکن کمال کی بات تو یہ ہے کہ وہی کالا رنگ تیرے جسم پر حسن کے سونے کی طرح پھوٹ نکلا ہے۔ تلسا بائی نے عاجز آ کر چڑچڑے لہجے میں کہا، مہاراج، میں سوال کیا کرتی ہوں اور جواب کیا ملتا ہے؟ جو سوال کروں گی حضور کو اس کی خبر ہوگی۔ تلسا بائی کے جواب میں جسونت راؤ نے پھر بے سروا بات کی، میں نے اس دن پہلی ملاقات میں تجھ کو دیوی کہا تھا، میں آج اور اس وقت بھی تجھ کو دیوی ہی کہہ رہا ہوں، حسن کی دیوی، شباب کی دیوی، اور کسی کسی لمحے میں کھٹک جاتا ہوں کیونکہ میرے اندر کا جسونت جس نے تجھ کو والہانہ پسند کر لیا ہے مجھ کو یہ کہہ کر شک و شبہ میں ڈال دیتا ہے کہ تیرے لیے دیوی کا لفظ چھوٹا ہے تو اس سے بڑی ہے۔ تلسا بائی پر اپنے حسن کی تعریف کا نشہ چڑھنے لگا۔ اس نے کمزور آواز میں پوچھا، لیکن مہاراج، میری اس بات کا جواب کون دے گا کہ میرے پتی کو کیوں پکڑا گیا اور اس کو کب رہائی ملے گی؟ جسونت راؤ نے جواب دیا، دیوی، تیرے منہ سے یہ ہلکی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ کون پتی؟ کیسا پتی؟ کس کا پتی؟ جس شخص کو میں نے پکڑ کر بند کر دیا تیرا پتی نہیں ہو سکتا۔ جب میرا دل اور میرا ذہن اس کو تیرا پتی ماننے کو تیار نہیں تو اس کو تو خود کس طرح پتی مانے گی؟ تو دیوی ہے، دیوی کا پتی کون ہو سکتا ہے؟ دیکھ، میں جسونت راؤ، جس سے ایک زمانہ خوفزدہ ہے، وہ جس کی دور دور تک حکومت ہے، خود کو تیرا پتی نہیں کہہ سکتا، دیوی کہتا ہے، تجھ کو حسن کی اور شباب کی دیوی کہتا ہے، اور اگر تیری کسی حد تک تعریف ممکن ہے تو وہ یہی ہے۔ تلسا بائی بے بس ہو گئی، اس کی قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی۔ جسونت راؤ نے کہا، دیوی، جیسا کہ میں اپنی پہلی ملاقات ہی میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر تو میرے پاس آ جائے تو میں راج بھون میں تیرے لیے ایک اونچی سی گرب گرا بناؤں گا اور اس گرب گرا پر تجھ کو بٹھاؤں گا، کیونکہ تیری جگہ وہی ہے جو دیویوں کی ہوا کرتی ہے۔ تلسا بائی ہار مان چکی تھی، ایسا سے بولی، مہاراج کی عزت افزائی کا شکریہ، لیکن میں خود کو دیوی کہلوانے میں شرم و عار سی محسوس کرتی ہوں۔ جسونت راؤ نے جواب دیا، یہ تیرا انکسار ہے اور اپنے بارے میں تو خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ تلسا بائی نے سوچتے ہوئے جواب دیا، لیکن مہاراج، میں شادی شدہ جو ہوں، اس کا کیا ہوگا؟ جسونت راؤ نے جواب دیا، یہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ شخص جو خود کو تیرا پتی کہتا یا سمجھتا ہے اب میسر یا اندور میں نہیں نظر آئے گا۔ جب وہ وجود سے عدم کی راہ لے گا تو کون خود کو تیرا پتی کہے یا سمجھے گا؟ تلسا بائی نے کہا، کیا مہاراج اس کو قتل کرا دیں گے؟ جسونت راؤ نے جواب دیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اگر تو اجازت دے تو یہ کام بہت آسان ہے۔ تلسا بائی نے قلق آمیز لہجے میں کہا، اس غریب پر یہ بڑا ظلم ہوگا۔ جسونت راؤ نے کہا، پھر دیوی جو تو کہے گی اس پر عمل ہوگا۔ تلسا بائی نے کہا، مہاراج، اس کو ہلاک نہ کیا جائے،
जसवंत राव ने तुलसा बाई को सीने से लगा लिया। जैसी तेरी मर्जी, उसको हलाक नहीं किया जाएगा। तुलसा बाई ने मजीद सिफारिश की। वो मुझसे दस्तबरदार हो जाएगा। इस दस्तबरदारी के सिले में महाराज को नवाजना भी चाहिए। जसवंत राव ने जवाब दिया, चल ये भी सही, उसको नवाज भी दिया जाएगा। जसवंत राव ये कहते कहते चुप होकर कुछ सोचने लगा। तुलसाबाई उसके सीने में दबकी हुई मालूम नहीं क्या सोच रही थी। तुलसाबाई को जसवंत राव के जिस्म से अजीब किस्म की बदबू महसूस हो रही थी। उसने बड़े जब्त से काम लिया और कोई ऐसी हरकत नहीं की जो जसवंत राव को नागवार गुजरती। आखिर जसवंत राव ने कहा, देवी, मैं इस वक्त यहीं इसी जगह तेरे नाम निहाद दावेदार पति को बुलवाए लेता हूँ। मैं उससे तेरे सामने ही पूछ लूँगा कि वह अपनी दस्तबरदारी के मुआवजे में क्या लेना पसंद करेगा। लेकिन तुलसाबाई इस पर तैयार नहीं हुई। वह अपने शौहर से नहीं मिलना चाहती थी। जसवंत राव ने तुलसाबाई के गिर्द पहरा बिठा दिया और पहरेदारों को हिदायत कर दी कि तुलसाबाई को जाने न दिया जाए। रात को गुरु अजीबा के चंद चेले तुलसाबाई को लेने के लिए आए। जसवंत राव ने उन्हें यह कहकर वापस कर दिया कि अब वो वापस नहीं जाएगी, क्योंकि तुलसाबाई का अपना ख्याल भी यही है कि उसकी असल जगह राजभवन है। चेले नाक मुंह चढ़ाते वापस चले गए। रात को चमना भाव ने तुलसाबाई को समझाया कि वो वापस ना जाए और जसवंत राव को पति के तौर पर कबूल कर ले, लेकिन तुलसाबाई ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा, अभी मेरा बाप अजीबा जिंदा है, इसलिए इतना बड़ा फैसला मैं खुद नहीं करूंगी। चमना भाव ने जवाब दिया, तुलसाबाई, ये फैसला तुझी को करना होगा, क्योंकि इसमें तेरी इज्जत, दौलत और मर्तबे में इजाफा होगा। महाराज जसवंत राव ने तुझको देवी कहकर जो इज्जत बख्शी है, तुझे इसकी कदर करना चाहिए। तुलसाबाई ने कहा, कुछ भी सही, मेरा बाप अजीबा इस मामले में अलग नहीं रहेगा। मैं उसके बगैर कोई फैसला नहीं करूंगी। चमना भाव ने धमकी दी, तुलसाबाई, जसवंत राव तेरी इज्जत करता है, इसलिए मैं भी तेरी इज्जत करता हूँ। लेकिन अगर तेरी जगह कोई ऐसी वैसी लड़की होती तो मैं उसको समझाता और बताता कि जसवंत राव के राज में सिर्फ उसका हुक्म चलता है। जसवंत राव की बात हुक्म है, उसकी ख्वाहिश भगवान की ख्वाहिश है, उसका फैसला कानून है। तू और तेरा फर्जी बाप अजीबा दोनों ही जसवंत राव की मर्जी के खिलाफ नहीं चल सकते। उसने जो इरादा कर लिया है वो अपनी जगह अटल है। तुलसाबाई ने नरमे से जवाब दिया, गुरु चमना भाव जी, आपने जो कुछ कहा मैं पहले से जानती हूँ, लेकिन मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ आप लोग नहीं जानते। चमना भाव ने पूछा, आप तू क्या कहना चाहती है? तुलसाबाई ने जवाब दिया, महाराज जसवंत राव जी आपसे ज्यादा अक्लमंद है। उनका लबा लहजा कुछ और होता है और आपका कुछ और। आपको और आपके साथी महाराज को ये बात अपने दिल में बिठा लेना चाहिए कि अगर मुझ पर मेरी मर्जी के खिलाफ सख्ती की गई तो मैं जान दे दूंगी, मगर आप लोगों की ख्वाहिश नहीं पूरी होने दूंगी। चमना भाव ये कहकर चला गया। तुलसाबाई, महाराज किस तरह सोचते हैं मैं नहीं जानता। मैं जिस तरह सोचता हूँ जसवंत राव भी उसी तरह सोचेगा, क्योंकि वो मेरा चेला है और मैं उसका गुरु। चेले को गुरु का पालन तो करना ही पड़ता है। इसके बाद कई दिन तक खामोशी तारी रही। तुलसाबाई राजभवन में बज़ाहिर देवी बनी हुई थी, मगर उसके इर्द गिर्द पानी इंसानों का पहरा लगा हुआ था। इस सिलसिले में एक बार अजीबा जी ने भी जसवंत राव से बात की, जिसका उसे ये जवाब दिया गया कि तुलसाबाई राजभवन में अपनी मर्जी से रुक गई है। अंदर तुलसाबाई भी बाहर जाने की बात नहीं कर रही थी, वो बज़ाहिर राजी बरज़ा थी। तुलसाबाई और जसवंत राव की बातें हर तरफ फैल चुकी थी। दीवान गणपत राव को खुशी थी कि अगर इन दोनों के मामलात बखैर खूबी तय पा गए तो उसकी बीवी एक बार फिर उसकी बीवी हो जाएगी। उसके ख्वाब सुहाने और मुस्तकबिल ताबनाक होगा। वह गणपत राव से पीछा छुड़वा कर रानी बनने की फिक्र में थी। जसवंत राव इतना होशियार और चालाक था कि अपने दीवान की बीवी से अपने ताल्लुकात बदस्तूर खुशगवार रखे हुए था। उसकी किसी बात से यह पता नहीं चलता था कि वह दीवान की बीवी के अलावा भी किसी को चाहता है। अंदर राजभवन में तुलसाबाई बड़ी इज्जत और एहतराम से रह रही थी। खिदमतकारों की एक जमात दिन रात उसकी जी हुजूरी में रहती और किसी किसी वक्त जसवंत राव भी उसके चरणों में बैठकर उसका दिल मोहने की कोशिश में लगा रहता। तुलसाबाई ने चमना भाव की शिकायत की तो जसवंत राव ने मुस्कुराकर उसे समझा दिया कि वो एक साधु है, पत्थरों का पुजारी। उसको क्या पता कि किसी गोश्त पोस्त की देवी की परस्तिश किस तरह की जाती है। तुलसाबाई ने कहा, मैंने आपको बता दिया है कि अगर कोई काम मेरी मर्जी के खिलाफ किया गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। जसवंत राव ने जवाब दिया, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि कोई काम तेरी मर्जी के खिलाफ भी किया जा सकता है। तुलसाबाई ने कहा, फिर ये क्या है कि मैं राजभवन के बाहर नहीं जा सकती? मैं महसूस करती हूँ कि मेरे चारों तरफ पहरा बिठा दिया गया है। क्या ये सब मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं हो रहा? जसवंत राव ने जवाब दिया, देवी, जिन्हें तू पहरेदार समझ रही है वो तेरे खिदमतकार हैं
اور رہی یہ بات کہ تو راج بھون کے باہر نہیں جا سکتی، تو خود بتا کہ کوئی دیوی اپنی گربھ گرا اپنے استھان سے ہلتی بھی ہے کہیں؟ جب سے یہ بات طے پا گئی ہے کہ تو دیوی ہے اور راج محل تیرا استھان، تو کہیں اور کس طرح جا سکتی ہے؟ تلسا بائی کو اپنے چرنوں میں بیٹھے ہوئے اور بہکی بہکی باتیں کرتے ہوئے جسونت راؤ کی عقل پر شبہ ہونے لگا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک بااختیار جابر حکمران ایک معمولی سی عورت کے سامنے اتنی عاجزی سے بھی باتیں کر سکتا ہے۔ جسونت راؤ کا ایک ہاتھ تلسا بائی کی پنڈلی کو سہلانے لگا، پھر یہ ہاتھ کچھ اوپر بڑھ گیا۔ تلسا بائی کو اس میں سرور مل رہا تھا۔ جسونت راؤ ردی ردی آواز میں بولا، دیوی، اگر مجھ کو تیری آغوش مل جائے تو میں وہ کر کے دکھا سکتا ہوں جو دوسرا نہیں کر سکتا۔ تلسا بائی نے ایسے سے کہا، جسونت راؤ جی، میں اپنے آپ کو اتنا کٹھور نہیں پاتی کہ اپنے پرستار کی ناقدری کروں، پر میں یہ ضرور سوچتی رہی ہوں کہ اس راج بھون میں پچھلی بہت سی آنے والی اور غائب ہو جانے والی عورتوں میں شامل نہ ہو کر رہ جاؤں کہیں۔ میری خواہش ہے کہ اگر میں دیوی ہوں تو آگے گھٹ کر محض مجبور اور بے بس ناری بن کر نہ رہ جاؤں۔ مہاراج مجھ کو اتنا اونچا نہ کرو کہ میں نیچے کا خیال تک نہ لا سکوں۔ جسونت راؤ ایک دم اٹھا اور تلسا بائی کے برابر بیٹھ گیا۔ تلسا بائی، یہ تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ تلسا بائی نے خوش ہو کر جواب دیا، اب تم نے صحیح بات کی۔ لفظ دیوی میری سمجھ میں نہیں آتا، میں جو ہوں تمہارے کہنے اور سننے سے خوش نہیں ہو سکتی۔ میں تلسا بائی ہوں اور ہر حال میں تلسا بائی ہی رہوں گی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ تلسا بائی اندور کی رانی بن جائے، کیونکہ یہ رانی بن کر تلسا بائی ہی رہے گی۔ جسونت راؤ نے فرتے جوش میں تلسا بائی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو اپنے دل پر رکھ کر دبانے سہلانے لگا۔ بولا، تلسا بائی تو عورت ہے مگر دیویوں جیسی باتیں کرتی ہے، تو ودوان اور گیانی معلوم ہوتی ہے۔ میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو نے مجھ کو اپنے من میں جگہ دی تو میں تجھ کو رانی بنا دوں گا۔ راج بھون اور اس کے باہر جہاں جہاں جسونت راؤ کا حکم چلتا ہے، تیرا حکم چلے گا۔ جہانگیر کی نورجہاں کی طرح ہر طرف تیری ہی حکمرانی ہوگی۔ تلسا بائی نے اپنا سر جسونت راؤ کے شانے سے لگا کر آنکھیں بند کر لی اور پوچھا، کیا سچ مچ میں کوئی سندر سپنا تو نہیں دیکھ رہی؟ کیا میرے کان وہی باتیں سن رہے ہیں جن میں ایک رس ہے، نشہ ہے، مزہ ہے؟ جسونت راؤ نے اپنے نتنے تلسا بائی کے زلفوں پر رکھ دیے۔ ان میں سے بھینی بھینی خوشبو خارج ہو رہی تھی جو جسونت راؤ کے نتنوں کے اوپر تک جا کر اس کے پورے وجود میں سرور بن کر دوڑ رہی تھی۔ تلسا بائی معلوم نہیں کیوں سسکیاں بھرنے لگی۔ جسونت راؤ نے اس کو تسلیاں نہیں دی، بس پے در پہ اس کے بالوں کو چومنے لگا۔ وہ سمجھدار انسان یہ خوب سمجھتا تھا کہ تلسا بائی کے اندر جو طوفان بپا ہے اس کو اپنا زور دکھا کر رخصت ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد حالات معمول پر آ جائیں گے اور تلسا بائی کا عام عورت رہ جائے گی۔ پھر اس کو اپنی مرضی پر چلانا اور اپنی بات منوانا نہایت آسان ہو جائے گا۔ جسونت راؤ نے اور زیادہ جرأت دکھائی، دیوی کو ناری بنا دیا۔ ناری جو مرد کا ایک جزو ہے، جو اس کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ یہ بائیں پسلی ایک بار پھر اپنے اصل سے چمٹ کر یک جان دو کالب ہو گئی۔ مدتوں کے بچھڑے دو اعضاء جب ملے تو اس طرح کے کسی روح ریات کے بغیر ایک ہو گئے، پورے جوش و خروش و والہانہ شان اور انداز میں۔ کافی دیر بعد جب تلسا بائی جسونت راؤ سے الگ ہوئی تو اس نے جسونت راؤ کو پہلا حکم یہ دیا، گرو عجیبا جی کو بلوایا جائے تاکہ میں اپنا فیصلہ خود ہی سنا دوں۔ جسونت راؤ نے پوچھا، اور کچھ اور کوئی حکم؟ تلسا بائی نے دوسرا حکم دیا، میرے نام کے شوہر کو میرے روبرو حاضر کیا جائے تاکہ میں اس کو یہاں سے دفان کر سکوں۔ اب اس کو یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ جسونت راؤ نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا، رانی اور کچھ؟ تلسا بائی نے جواب دیا، اس وقت بس اتنا ہی کافی ہے۔ جسونت راؤ نے کہا، بہرحال پھر بھی کوئی اور حکم؟ تلسا بائی نے اپنے ذہن پر زور دے کر کہا، اور تیسرا حکم یہ ہے کہ راج بھون میں سب کو میری حیثیت سے مطلع کر دیا جائے۔ اب میرے اس لباس کو اتر جانا چاہیے، اس کی جگہ رانی کا لباس پہنا دیا جائے۔ جسونت راؤ کو تلسا بائی کا حکیمانہ انداز بہت پیارا لگا۔ وہ بہت خوش تھا کہ ایک دیوی کو بآسانی ناری بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے اسی وقت اپنا ایک ہرکارہ گرو عجیبا کے پاس روانہ کر دیا۔ عجیبا نے فوراً ہی تلسا بائی سے ملاقات کی۔ جسونت راؤ بظاہر تو ان دونوں کے سامنے سے ہٹ گیا، لیکن چھپ کر ان کی باتیں سننے لگا۔ گرو عجیبا نے تلسا بائی کو انتہائی سنجیدہ دے کر حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے تلسا بائی؟ کیا کوئی بگاڑ ہو گئی؟ تلسا بائی نے رونا شروع کر دیا۔ آنسو بہاتی ہوئی بولی، پتا جی، میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے پتی کو چھوڑ دوں اور مہاراج جسونت راؤ سے بیاہ کر لوں۔ گرو عجیبا تلسی بائی کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ پوچھا، اس فیصلے کا محرک؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تو نے اتنا بڑا فیصلہ تنے تنہا کس طرح کر لیا؟ اب میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تلسا بائی نے عجیبا جی کے دونوں پاؤں پکڑ لیے اور عاجزی سے بولی، پتا جی، میں آشیرواد کی بھوکی ہوں، مہاراج میری بڑی عزت کرتے ہیں۔ گرو عجیبا نے ادھر ادھر دیکھ کر سرگوشی میں کہا، تلسا بائی،
جب تو رانی بن جائے گی تو ایک بات کا بطور خاص خیال رہے، وہ یہ کہ راؤ اور راجا لوگ متلون مزاج ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب ان کا مزاج اور پسند بدل جائے۔ تجھ کو جسونت راؤ سے جو کچھ بھی حاصل کرنا ہے فوراً حاصل کرنا ہے۔ تلسا بائی نے جواب دیا، پتا جی میں راج بھون میں کچھ لینے نہیں آئی، راؤ جی نے مجھ کو حکومت کرنے کا اختیار دیا ہے، چنانچہ میں حکومت کروں گی۔ عجیبا جی نے تلسا بائی کے کان میں کہا، لڑکی تیرا اصل گھر راج بھون نہیں، میرا اپنا گھر ہے، جہاں تو پلی بڑی اور جوان ہوئی۔ میں تجھ سے اور کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا کر دے کہ اپنے پتا جی کو وہ ادا کر دے جو اس نے تیری پرورش و پرداخت پر خرچ کیا ہے۔ تلسا بائی نے جواب دیا، پتا جی آپ مطمئن رہیں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ عجیبا جی تلسا بائی سے جدا ہوئے تو جسونت راؤ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا، راؤ جی مبارک ہو، آپ نے تلسا بائی کو جیت لیا اور وہ آپ کی بڑی مداح ہے۔ جسونت راؤ نے سنی انسنی کر کے لاپرواہی سے کہا، گرو عجیبا جی میں آپ کی کنیا تلسا بائی کو جو کچھ بنانے والا ہوں ان قریب دیکھ لیجئے گا، مگر گرو عجیبا جی نے طنز کیا، مہاراج آپ نے تلسا بائی کو دیوی سے ناری تو بنا ہی دیا ہے، اب اور کیا بنائیں گے پتہ نہیں۔ جسونت راؤ کو عجیبا جی کے جواب سے دکھ پہنچا، مگر تلسا بائی کے خیال سے صبر و تحمل سے کام لیا۔ جسونت راؤ کی وہ رات بڑی اچھی گزری۔ تلسا بائی آنن فانن بہتوں کی میور بن گئی۔ راج بھون کا وہ حصہ جو جسونت راؤ کا عشرت کدہ تھا خوب سجایا گیا، اس کے چاروں طرف دیوالی کی طرح روشنی کر دی گئی، شراب کے مٹکے اور پیالے کرینے سے رکھ دیے گئے۔ خدمتگار عورتوں کے پرے جسونت راؤ کے احکام کے منتظر ادھر ادھر کھڑے آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ انہیں حیرت تھی کہ آخر جسونت راؤ کو یہ کیا ہو گیا ہے کہ ہمیشہ ایسی عورتوں کو پسند کرتا ہے جو کنواری نہیں ہوتی، شادی شدہ شوہر والی ہوتی ہیں۔ تلسا بائی کو سرخ لباس پہنا کر خوب سنگار کر دیا گیا تھا، بالوں میں سچے موتیوں کو اس طرح پرو دیا گیا تھا گویا اس کا سر موتیوں کی شاخ تھی۔ تنگ کوٹی میں سے اس کا شباب ابلا پڑ رہا تھا۔ کوٹی کا کپڑا آب روا کا تھا، جس میں شفاف پانی کی تہ کی چیزیں صاف نظر آتی ہیں، اس طرح آب روا کی کوٹی میں جو کچھ تھا صاف نظر آ رہا تھا۔ اس پر باریک سرخ ساڑی میں سرخ و سفید جسم دہر دہر ہو رہا تھا، وہ بیر بہوٹی بنی بیٹھی تھی۔ جسونت راؤ نے جب اس کے کمرے میں قدم رکھا تو تلسا بائی نے گھونگھٹ کی اوٹ سے جسونت راؤ کو دیکھنے کی کوشش کی اور پھر مسکرا کر سر جھکا لیا۔ جسونت راؤ اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کی حریص اور ہوسناک نظریں تلسا بائی کے ایک ایک عضو کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ مزید صبر نہ کر سکا، بولا، تلسا بائی ہری ہر پتاما کی سوگند، میں نے تجھ جیسی حسین عورت نہیں دیکھی، تیرے جسم سے غیر مرئی شراب کیسے سوتے پھوٹ رہے ہیں کہ میرا پورا وجود اس میں نہایا جا رہا ہے اور میں نشے میں اپنے ہوش و حواس کھوئے دے رہا ہوں۔ تلسا بائی نے شرما کر جواب دیا، مہاراج یہ تو آپ کی قدردانی ہے، ورنہ میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہ میرا باپ عجیبا جی ایک مندر کا پروہت ہے اور میں خود کو ایک غیر معروف گمنام اور نالائق مرد کی بیوی ہوں۔ جسونت راؤ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، بولا، رانی یہ تو کیا کہہ رہی ہے، اب تو جسونت راؤ کی پتنی ہے تو، ایک مشہور اور معروف سورما کی پتنی۔ جسونت راؤ نے دروازے کو اندر سے بند کر لیا، تلسا بائی سے خوش فعلیاں شروع کر دی۔ تلسا بائی نے جسونت راؤ کو اتنا خوش اور سرشار کر دیا کہ وہ دوسری عورتوں کو ایک دم بھول گیا۔ پوری رات دھما چوکڑی اور زورا زوری میں گزار کر صبح ہوتے ہوتے دونوں کو نیند آ گئی اور سو گئے۔ وہ معلوم نہیں کتنی دیر تک سوتے رہتے کہ ان کے کمرے کے سامنے ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ دیوان گنپت راؤ کی بیوی خلاف توقع انتہائی جذباتی حالت میں جسونت راؤ کے پاس آ گئی تھی۔ اس کی چیخو پکار سے سارا ماحول گونج رہا تھا۔ جسونت راؤ اپنے کمرے سے باہر نکلا اور اب وہاں موجود خدمتکاروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ انہیں ڈانٹ رہا تھا کہ وہ جب پہرے پر موجود ہے تو گنپت راؤ کی بیوی کی اتنی ہمت کس طرح پڑی کہ وہ خاص اس کی خوابگاہ کے سامنے شور و گل کرنے لگی۔ دیوان کی بیوی نے جسونت راؤ کے پاؤں پکڑ لیے، بولی، مہاراج اپنے آدمی کو کچھ نہ کہو، انہوں نے تو دیوان کی پتنی کو اور مہاراج کی محبوبہ کے احترام میں خاموشی اختیار کر لی تھی۔ جسونت راؤ کو دیوان کی بیوی بھی بہت پسند تھی، مگر تلسا بائی کی موجودگی میں وہ اسے بچنا چاہتا تھا۔ بناوٹی غصے سے پاؤں چھڑانے کی کوشش کی اور دیوان کی بیوی کو بھی ڈانٹ دیا، بس خیریت اسی میں ہے کہ تو اسی وقت یہاں سے چلی جا۔ دیوان کی بیوی میری محبوبہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ گنپت راؤ کی بیوی نے تلسا بائی کو اپنے سامنے خاموش کھڑا دیکھا تو تذبذب لہجے میں بولی، شاید یہی تلسا بائی ہے، گرو عجیبا جی کی بیٹی اور کسی شوہر کی بیوی۔ تلسا بائی کمرے کے اندر چلی گئی۔ جسونت راؤ نے دیوان کی بیوی کو شانے سے پکڑ کر ایک دوسرے کمرے کا رخ کیا اور کمرے کو اندر سے بند کر کے سمجھانے کی کوشش کی، عورت نادانی نہ کر، اپنی اور میری آبرو کو خاک میں نہ ملا، اس وقت تو یہاں سے چلی جا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تجھ کو مایوس نہیں کروں گا، میرے دل میں تیرے لیے ایک خاص جگہ ہے۔ دیوان کی بیوی نے بے بسی سے کہا، مہاراج میں تو کسی کی بھی نہیں رہ گئی، میرا پتی گنپت راؤ
مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے۔ ماحول کے لوگ مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ میں نے مہاراج کی خوشی میں کسی بات کی پرواہ نہیں کی اور مہاراج نے بھی نظر انداز کر کے دوسری لڑکی سے دل لگا لیا۔ بھگوان کی سوگند، یہ مجھ پر بہت بڑا ظلم ہے، یہ انیائے ہے، پاپ ہے۔ جسونت راؤ نے اس کو تسلی دی۔ مورخ ناری، ایک ذرا صبر کر، میں نے تجھ کو نظر انداز نہیں کیا۔ دیوان کی بیوی نے کچھ دیر تک جسونت راؤ کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھا۔ اس کے بعد برا سا منہ بنا کر بولی، راؤ جی، جس نے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا ہو وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ میں موت سے نہیں ڈرتی راؤ جی۔ اگر تم نے مجھ کو دھوکہ دیا اور مستقلاً نظر انداز کیا تو میں اس کا تم سے بھیانک انتقام لوں گی۔ جسونت راؤ نے ہنس کر مذاق اڑایا۔ تم مجھ سے انتقام لے گی؟ حیرت ہے، کس قسم کا انتقام؟ کیسا انتقام؟ دیوان کی بیوی نے جواب دیا۔ کیسا یہ کس قسم کا انتقام؟ جسونت راؤ نے کہا، اس وقت تو نہیں، پھر کبھی دیکھا جائے گا۔ جسونت راؤ دیوان کی بیوی کو چھوڑ کر تلسا بائی کے پاس چلا گیا۔ تلسا بائی نے اسے سرسری نظر سے دیکھا اور پوچھا، راؤ جی یہ کون تھی؟ جسونت راؤ نے جواب دیا، میرے دیوان گنپت راؤ کی پتنی۔ تلسا بائی نے کچھ سوچتے ہوئے نیا سوال کیا، یہ شور و گل کیوں کر رہی تھی؟ جسونت راؤ نے ترش روئی سے جواب دیا، تلسا بائی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیری عزت بھی کرتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں اپنے ہر معاملے میں تیرے سامنے جواب دے ہوں۔ تلسا بائی نے اپنے پجاری، اپنے پرستار کو یوں آنکھیں بدل کر بات کرتے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اندر ایک ہیجان برپا ہو گیا، ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کوشش کی کہ اندر کے جذبات اس کے چہرے سے ظاہر نہ ہو۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، بولی، مہاراج میں آپ کے مقام سے واقف ہوں۔ میں نے آپ سے جو کچھ بھی کہا اس کا یہ مطلب ہرگز نہ تھا جو غلط فہمی میں آپ نے لے لیا ہے۔ میں تو یوں ہی پوچھ رہی تھی کہ یہ ایک ایسی عورت ہے جو یہ بھی نہیں جانتی کہ راج بھون کیا ہے اور یہاں کتنی اونچی آواز میں بات کرنی چاہیے۔ میں آپ کی جگہ ہوتی تو اس کو اس کی سزا ضرور دیتی۔ جسونت راؤ نے لاپرواہی سے جواب دیا، سزا تو میں بھی دے سکتا ہوں، لیکن دیوان گنپت راؤ کی سختیوں نے اس عورت کو پاگل کر دیا۔ اب میں نہیں چاہتا کہ میں بھی اس پر ظلم کروں۔ تلسا بائی نے نرمی سے کہا، راؤ جی، آدمی کی اپنی ذات بڑی اہم ہوتی ہے۔ میں بذات خود بڑی خود پرست ہوں اور یہ نہیں دیکھ سکتی کہ جس کو میں چاہتی ہوں وہ کسی اور کو چاہے۔ اگر ایسا ہوا تو میں اس کے خلاف بغاوت کروں گی اور اپنے مقدور بھر جو بھی کر سکی اسے دریگنی کروں گی۔ جسونت راؤ نے باہر جاتے ہوئے کہا، اچھا تو آرام کر، میں ذرا باہر کی خیر خبر لے لوں، ذرا دیر بعد واپسی ہوگی۔ تلسا بائی کوئی جواب دیے بغیر ہی کسی اور طرف نکل گئی۔ جسونت راؤ کو پتہ چلا کہ اس کے سپاہ میں بے دلی پھیلی ہوئی ہے۔ کچھ عرصہ سے انہیں تنخواہیں نہیں مل رہی تھی، اس لیے وہ سب اجتماعی مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کا حساب بے باک کیا جائے۔ جسونت راؤ نے انہیں بہلانے کی کوشش کی۔ سپاہ کا سرگنا اتکا جی تھا۔ جسونت راؤ نے اتکا کو راج بھون میں طلب کیا اور کہا کہ وہ اپنی سپاہ کی تنخواہوں کا حساب کتاب کر لے، لیکن اتکا جی ان چکروں میں آنے والا نہیں تھا۔ جسونت راؤ شاید پہلی بار کھٹکا۔ اس نے سوچا کہ اس کے سپاہ میں محض اتکا جی ہی کھل کر کیوں سامنے آ جاتا ہے، اور وہ سبب کیا ہے جس نے اتکا جی کو اسے نفرت اور سازش کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ بہت کچھ سوچنے کے بعد بھی کوئی خاص وجہ سمجھ میں نہ سکی۔ تھک ہار کر اس نے اتکا کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور گنپت راؤ کو ہٹا کر اس کو دیوان بنا دینے کی پیشکش کی، لیکن اتکا نے انکار کر دیا۔ اس نے نہایت حقارت سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اتنا بغیرت اور بے شرم نہیں کہ گنپت راؤ کی جگہ سنبھالوں۔ میری کوئی حسین بیوی بھی نہیں جس کو تیرے حوالے کر کے میں اپنی وزارت کی حفاظت کروں گا۔ جسونت راؤ نے کسی قدر سختی سے کہا، اتکا جی تم خود سے بڑھ رہے ہو اور میں لحاظ کر رہا ہوں۔ اتکا نے جواب دیا، راؤ جی لحاظ آپ نہیں لوگ کر رہے ہیں۔ گنپت راؤ کی عزت پر ہاتھ ڈالا، وہ خاموش رہے۔ تلسا بائی کے شوہر کو قید کر کے اس کو اپنی بیوی بنا لیا۔ گرو اور جیوا جی نے برداشت کر لیا۔ اب لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا جا رہا ہے، حد ہو چکی ہے۔ جسونت راؤ نے اس کو موقع دیا، اتکا جی تم جب چاہو راج محل میں آ جاؤ اور تناؤ کا حساب کتاب کر لو۔ اگر نہیں آؤ گے اور یوں ہی راستے گلی میں حساب کتاب چاہو گے تو میں خاموشی اختیار کر لوں گا۔ اتکا جی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، راؤ جی حساب کتاب سپاہ کے بیچ میں ہوگا۔ میں راج بھون میں نہیں آ سکتا کیونکہ آپ کا راج بھون شیر کی کھچار ہے، جہاں تک جانے کے نشان تو ملتے ہیں، واپسی کے نہیں ملتے۔ جسونت راؤ نے پھر کہا، تیری مرضی، معاملہ اس طرح طے پائے گا جس طرح میں چاہتا ہوں، تیری مرضی نہیں چلے گی۔ جسونت راؤ اتکا جی سے الگ ہو کر نواب امیر خان کے نمائندے عبدالغفور کے پاس چلا گیا اور اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھ دیا اور کہا، غفور تم اپنے نواب کے پاس ایک آدمی بھیج دو اور اسے کچھ سپاہ منگواؤ، میری سپاہ بغاوت پر آمادہ ہے۔ عبدالغفور نے جواب دیا، راؤ جی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس بغاوت کے رکین کون ہیں۔ مجھے تو اس شورش کے پیچھے کوئی بڑی سازش کار فرما نظر آ رہی ہے۔ جسونت راؤ نے کہا، میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا، لیکن تم نواب صاحب سے کمک ضرور منگوا لو۔ عبدالغفور نے مشورہ دیا،
راؤ جی میری ناقص عقل میں چند شبہات ہیں، آپ ان کو ذہن میں رکھ کر کام کریں تو ممکن ہے کسی نتیجے پر پہنچ جائیں۔ جسونت راؤ عبدالغفور کی صورت دیکھنے لگا۔ عبدالغفور نے کہا راؤ جی آپ ناسور پالنے کی عادی ہیں جو انتہائی خطرناک ہے۔ آپ نے تلسا بائی سے شادی کر لی مگر اس کے شوہر کو قید خانے میں اپنے قریبی رکھا۔ گنپت راؤ کی بیوی سے تعلقات استوار کر لیے مگر گنپت راؤ کے مرتبے میں کوئی کمی نہ کی۔ اتکا نے ہر موقع پر آپ کی مخالفت کی مگر آپ نے یہ جاننے کی زحمت گوارا نہ کی کہ آخر اتکا اتنا دشمن کیوں ہو رہا ہے۔ ریاست کے حالات دیگرگوں ہو رہے ہیں مگر اب شراب اور شباب میں مست ہیں۔ جسونت راؤ کی تیوریوں پر بل پڑ گئے، پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ کرختہ لہجے میں عبدالغفور میں اندور کا راجا ہوں اور تم میرے ملازم، یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ عبدالغفور نے جواب دیا مہاراج، عربی میں ایک مثل مشہور ہے، الحق کو عمر، سچ کڑوا ہوتا ہے۔ چنانچہ میری سچی اور کھری کھری باتوں نے آپ کو مشتعل کر دیا ہے، لیکن میری درخواست ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اس پر غور فرمائیے، معاملات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جسونت راؤ ناراض اور دل برداشتہ راج بھون میں چلا گیا۔ وہ سیدھا تلسا بائی کے پاس پہنچا، اس سے پوچھا تلسا بائی تیرے شوہر کا کیا حال ہے؟ تلسا بائی چونک گئی، جواب دیا اس کا حال مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ جسونت راؤ نے تند و تیز لہجے میں کہا وہ ابھی تک قید خانے میں کیوں ہے؟ تلسا بائی اصل معاملہ سمجھنا چاہتی تھی، وہ ابھی تک قید خانے میں کیوں ہے یہ سوال تو میرا ہے، یہ سوال تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے۔ جسونت راؤ نے حکم دیا اچھا اس کو اسی وقت بلوا لو، سے پوچھا جائے کہ وہ اپنی دستبرداری کو میرے ہاتھ کتنے میں بیچے گا۔ تلسا بائی نے جواب دیا بلوا لیجیے، میں اسے پوچھ لوں گی۔ جسونت راؤ نے اسی وقت تلسا بائی کے شوہر کو طلب کر لیا۔ جب وہ آ گیا تو اسے تلسا بائی کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور جسونت راؤ نے تلسا بائی سے کہا تلسا بائی یہ آ گیا ایسے پوچھ لے۔ تلسا بائی اپنے شوہر سے آنکھ ملا کر مخاطب ہوئی، ارے ارے کیا بات ہے، تو ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا؟ شوہر نے جسونت راؤ کی طرف دیکھا۔ جسونت راؤ نے اسے ڈانٹ دیا، کہا تو اس سے جو سوال کیا جا رہا ہے بس اس کا جواب دے دے، اس کے علاوہ کوئی بات نہ کر۔ تلسا بائی ایک خنجر نکال کر لکڑی کے دروازے میں پیوست کر دیا، بولی تم جانتے ہو کہ میں ایک ضدی عورت ہوں، میں تجھ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں، بول اس کی کیا قیمت لے گا؟ شوہر نے آہستہ سے کہا اگر میں تجھے چھٹکارا نہ دوں تو؟ تلسا بائی نے جواب دیا چھٹکارا نہ دوں تو اس کا بھی حل ہے میرے پاس۔ جسونت راؤ نے کڑک دار آواز میں کہا مورخ بحث نہ کر، جتنی بات کی جا رہی ہے بس اسی کے جواب دیتا رہے، اس کے علاوہ جو بات ہوگی اس سے میرا کوئی واسطہ نہ ہوگا۔ شوہر اور خوفزدہ تھا۔ تلسا بائی نے اپنے سابق شوہر سے کہا بھگوان کی سوگند اب زیادہ پریشان نہ کرو اور خود بھی ہلکان نہ ہو۔ شوہر اتنا خوفزدہ ہو چکا تھا کہ آہستہ سے جواب دیا تلسا بائی مجھے یہاں سے چلا جانے دو ورنہ تم لوگ کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ جسونت راؤ نے ایک ڈانٹ پلائی، کیا بکواس کیے جا رہے ہو؟ تو یہاں سے فرار ہونے کے بعد کسی کو اپنی شکل نہیں دکھائے گا؟ شوہر نے جواب دیا ٹھیک ہے اور میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا، چونکہ میں اپنی بیوی کو مہاراج کے حوالے کر کے سوداگری نہیں کر رہا، اس لیے مجھ کو ایک گھوڑا ایک جوڑا اور کچھ روپیہ دے دیا جائے تاکہ میں اپنے آبائی وطن دکن چلا جاؤں اور وہی زندگی گزار دوں۔ تلسا بائی نے مارے غصے کے اس کے منہ پر تھوک دیا، تو ہے تیری اوقات پر، مجھے اتنا سستا بیچ دیا، افسوس ہے کہ میں ابھی تک تجھے نہیں پہچان سکی۔ جسونت راؤ نے تالی بجائی اور جب کئی خدمتگار ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تو جسونت راؤ نے حکم دیا دیوان گنپت راؤ سے کہو اس کو ایک گھوڑا ایک جوڑا 1000 روپے دے دیے جائیں۔ اس کے بعد تلسا بائی کے شوہر سے کہا آج کے بعد تم کہیں نظر نہیں آؤ گے۔ خدمتگار تلسا بائی کے شوہر کو باہر لے گئے۔ اس کے جاتے ہی جسونت راؤ نے تلسا بائی سے کہا رانی جی دیکھ لیا اپنے پتی کی فطرت کو، اس نے تجھے دان کر دیا، افسوس کے کتنے غلط شخص کے پلے پڑ گئی تھی تو۔ جسونت راؤ تلسا بائی کے پاس کچھ دیر رکا اور اس کے بعد راج بھون سے نکل کر گنپت راؤ کے پاس اپنا ایک آدمی بھیج دیا۔ وہ گنپت راؤ کے لیے اپنے دل میں بدی محسوس کر رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک راج بھون کے باہر دیوان عام جیسے حصے میں گنپت راؤ کا انتظار کرتا رہا مگر وہ نہیں آیا۔ جسونت راؤ کے جسم میں آگ سی لگی ہوئی تھی۔ اس نے ایک دوسرا آدمی گنپت راؤ کے پاس روانہ کر دیا، اس کو حکم دیا کہ وہ جس حال میں بھی ہو پکڑ لایا جائے۔ جسونت راؤ نے کافی دیر سے شراب نہیں پی تھی، اسے چیری بہت پسند تھی۔ وہ دل پر بوجھ لیے اٹھا اور راج بھون میں دوبارہ داخل ہو گیا۔ تلسا بائی اپنی جگہ پر موجود نہیں تھی۔ جسونت راؤ کے حکم پر اسے تلاش کیا گیا تو معلوم ہوا کہ تلسا بائی دیوان گنپت راؤ کی بیوی سے باتیں کر رہی ہے۔ جسونت راؤ کا ماتھا ٹھنکا، وہ بہت غصے میں تھا، ضبط اور برداشت سے کام لیتا رہا۔ تلسا بائی کے آتے ہی جسونت راؤ نے حکم دیا چیری لائی جائے۔ اسی وقت چیری ماں آلات مہکشی حاضر کر دی گئی۔ اس وقت جسونت راؤ ایک شلوکا پہنے ہوئے تھا، چھینٹ کا شلوکا، اس پر ایک دھوتی تھی جس کا پلو سینے اور شانے سے گزر کر پشت پر لٹکا ہوا تھا، گلے میں قیمتی موتیوں کی مالا تھی، چہرے کی ایک آنکھ وحشت زدہ سی تھی اور پورا چہرہ فکرمند اور چڑچڑا سا لگ رہا تھا۔ تلسا بائی نے پوچھا مہاراج کوئی خاص بات؟
जसवंत राव ने चेहरे से जाम भर के होंठों से लगा लिया, फिर होंठों को धोती के पल्लू से पूंछते हुए बोला, रानी जी, ये दीवान की पत्नी से क्या बातें हुई? तुलसाबाई ने जवाब दिया, कोई खास बात नहीं हुई। वो कह रही थी महाराज ने मुझको धोखा दिया, मैं उसका बदला लूंगी। जसवंत राव ने लापरवाही से कहा, दिमाग चल गया उसका, मुझसे बदला लेगी। अब मैं इस पर पहरा बिठा दूंगा, फिर देखूंगा कैसे बदला लेगी। जसवंत राव जाम पर जाम चढ़ाने लगा। इस मशगले में उसके होशो हवास जाते रहे। तुलसाबाई ने उसे मदहोशी में लिटा दिया। एक बार फिर वो ऑल फॉल बकने लगा। शाम से जरा पहले एक औरत तुलसाबाई के पास भागी हुई आई और उसको बतलाया, रानी जी महाराज को जगा दो, फौज ने बगावत कर दी और वो राजभवन की तरफ चली आ रही है। अतका उनके आगे आगे है। शायद इन बातों की भिनक जसवंत राव के कानों में भी पड़ गई। वो गुस्से में उठकर बैठ गया। फिर उसने अपनी तलवार संभाली और नशे में झूमता हुआ दोबारा बाहर निकल गया। उसने अपने सामने इंसानों का समंदर ठाठे मारते देखा। उसने उन्हीं में अतका और गणपत राव को भी देख लिया। जसवंत राव एक ऊंची जगह पर खड़ा हो गया और चीख कर पूछा, तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? अतका ने जवाब दिया, अपनी तनख्वाहों का हिसाब करने या फिर राजा को तब्दील करने। जसवंत राव को एक झटका सा लगा। उसका नशा कुछ और कम हो गया। बोला, क्या कहा, फिर से कहो। अतका ने जवाब दिया, तनख्वाहों का हिसाब करने या फिर राजा को तब्दील करने। जसवंत राव हंस दिया, क्या मैं तुझको हिसाब किताब के लिए राजभवन में नहीं बुलाया था? अतका ने जवाब दिया, अब ये बातें पुरानी और बेअसर हो गई, महाराज कोई और चाल चलो। जसवंत राव ने कहा, और क्या कहा था? राजा को तब्दील करने का। ये मेरे राजपाट का दूसरा हकदार कहाँ से आ गया? अतका ने गणपत राव को हुक्म दिया, गणपत राव जी जरा आगे बढ़ो और राजपाट के असली हकदार को राव जी के सामने कर दो। दीवान गणपत राव 10 साला कंदी राव को एक घोड़े पर बिठाए आगे बढ़ा। कंदी राव को दूसरे तरफ से 2 सिपाहियों ने पकड़ रखा था। अतका ने कुंदी राव की तरफ इशारा करते हुए कहा, जसवंत राव जी, ये है वो हकीकी हुक्मरान जिसका राजपाट तुमने गजब कर रखा है। अब तुम अपनी जगह से हट जाओ और कंदी राव को हुक्मरान बना दो। हम अपना हिसाब किताब राजकुमार से कर लेंगे। कंदी राव को बागियों के कब्जे में देखकर जसवंत राव का रहा सहा नशा भी हैरान हो गया। उसने कुंदी राव से पूछा, कुंदी राव, तुम क्या कहते हो? कुंदी राव ने अतका और गणपत राव को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। जसवंत राव जी, इन लोगों ने जबरदस्ती मुझे अपने काबू में कर लिया है। इनका ये मकसद हरगिज नहीं है कि राजपाट मुझको मिल जाए, बल्कि ये लोग मुझको राज सिंहासन पर बिठाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। लेकिन अगर मुझ पर वक्त पड़ गया तो ये लोग मुझे तनहा छोड़कर फरार हो जाएंगे। इसलिए मैं ऐलान करता हूँ कि मुझे हुकूमत नहीं चाहिए। जसवंत राव की जान में जान आई। अतका से कहा, तूने कुंदी राव का जवाब सुन लिया? अतका ने जवाब दिया, राजकुमार कुंदी राव आपसे खौफजदा है, इसलिए बुज़दिली दिखा रहा है। जसवंत राव ने जरा अकड़ कर ऐलान किया, कुंदी राव को मेरे पास भेज दिया जाए और उसको मेरे हवाले कर दिया जाए। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो मुझे उंगलियां टेढ़ी करनी भी आती हैं। अतका ने ऐलान किया, राव जी, आप बाजी हार गए, खुद को मेरे हवाले कर दीजिए, मैं आपको मुआफ कर दूंगा। जसवंत राव को गुस्सा चढ़ा। तेरा दिमाग चल गया है? गणपत राव से पूछा। गणपत राव, ये तू कहाँ खड़ा है? गणपत राव ने जवाब दिया, महाराज आपने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं आपसे सब कुछ छीन लूंगा। जसवंत राव ने कुंदी राव से कहा, राजकुमारी, ये आप कहाँ फंस गए? मेरे पास आ जाइए। कुंदी राव ने बड़ी बेबसी से जसवंत राव की तरफ देखा। जसवंत राव ने तकरीबन सभी को हैरतज़दा कर रखा था। उसने बागियों को मुखातिब किया, तुम सब किसके आलेकार बन गए हो? क्या मैं कोई बददियानत इंसान हूँ? क्या मैंने पहले कभी किसी का हक मारा है? तुम लोग तो मेरे हाथ पाँव हो और मैं तुम्हें नाराज नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा सा मौका दो, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। इस दौरान जसवंत राव का गुरु चमना भाव भी आ गया। जसवंत राव की भी हिम्मत बढ़ गई। अतका ने नहायत गुस्ताखाना अंदाज में ऐलान किया, हमें गासिब पर एतबार नहीं कर सकते। होलकर खानदान का हकीकी वारिस 10 साला कुंदी राव हमें मौजूद है, हम उसके वफादार हैं। जसवंत राव को हम नहीं जानते। जसवंत राव बहुत परेशान हो चुका था। चमना भाव ने उसको सरगोशी में मशवरा दिया, महाराज, सिपाहियों का हिसाब बेबाक करके बाजी को जीत लीजिए। राजभवन में जो कुछ भी मौजूद हो उनके सामने रख दीजिए। जसवंत राव ने ऐलान कर दिया, तुम लोग सब्र से काम लो, मैं तुम्हारी तनख्वाही इसी वक्त देना चाहता हूँ और मेरा आप थोड़ी देर इंतजार कर लो, मैं खजाना लेकर अभी आता हूँ। सिपाह के चेहरे खुशी से दमकने लगे। जसवंत राव चमना भाव को बागियों के सामने छोड़कर राजमहल में चला गया और कुछ देर बाद जब वापस आया तो खिदमतगारों के कांधों पर खजाना लदा हुआ था। जसवंत राव एक एक सिपाही को बुलाता और उसका हिसाब बेबाक करके वापस भेज देता। सबके आखिर में अतका की बारी आई। जसवंत राव ने उसे माजरत कर ली, अतका जी, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा, तुम्हारा हिसाब किताब हस्बे वादा राजभवन में बेबाक होगा। सिपाह ने अतका, गणपत राव और कंदी राव को जसवंत राव के पास छोड़कर अपनी राह ली। अतका ने राह फरार इख्तियार करना चाहिए, मगर जसवंत राव के इशारे पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अतका के बाद जसवंत राव गणपत राव पर तवज्जो दी, बोला, और गणपत राव जी, आप भी अतका जी के साथ ही रहेंगे, हक के दोस्ती तो यही कहता है। गणपत राव सहमा हुआ था, वो खड़ा कांप रहा था। बोला, महाराज, मैं बेगुनाह हूँ। अतका ने मुझे हिरासत में ले रखा था, कहता था अगर मैंने इसका साथ ना दिया तो वो मुझे कत्ल कर देगा। जसवंत राव ने उसको भी कैद कर लिया। अब कंदी राव की बारी थी।
مہاراج یہ آپ کو کیا سوچی تھی کہ شر پسندوں کے قبضے میں چلے گئے؟ کندھی راؤ نے جواب دیا، راؤ جی میں نے پہلے بھی بلوائیوں کا ساتھ نہیں دیا تھا، اب بھی ان کا مخالف ہوں، جو کچھ ہوا اس میں شریک نہیں تھا۔ جسونت راؤ نے چمنا بھاؤ کو آنکھ کے اشارے سے حکم دیا کہ راجکمار کو قید کر لیا جائے۔ ساتھ ہی کندھی راؤ سے کہا اگر کامیاب ہو جاتے تو راجہ بن جاتے، ناکام رہے تو بلوائیوں کو برا بھلا کہنے لگے۔ خوب، اس جیت نے سب کو ششدر کر دیا تھا۔ جسونت فاتحانہ شان سے راج بھون میں داخل ہوا تو تلسا بائی اور گنپت راؤ کی بیوی نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، لیکن جب دیوان کی بیوی کو یہ معلوم ہوا کہ گرفتار ہونے والوں میں اس کا پتی بھی شامل ہے تو اس کو دکھ ہوا۔ اس رات راج بھون کو سجا دیا گیا، دیوالی جیسی روشنی کا انتظام کیا گیا اور راج بھون بقائے نور بن گیا۔ تلسا بائی نے جسونت راؤ کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا اور مشورہ دیا، مہاراج کسی کو سزا دے یا نہ دے لیکن گنپت راؤ کو ہرگز معاف نہ کریں کیونکہ اس کی غداری ناقابل معافی ہے۔ جسونت راؤ نے تلسا بائی کی لٹیں ہاتھ میں لے لی اور ان سے کھیلنے لگا، کبھی ان انگلیوں سے کھولنے لگتا، کبھی نتنوں سے لگا کر زور زور سے سانس لینے لگتا اور کبھی ہونٹوں سے لگا کر پیار کرنے لگتا۔ گنپت راؤ کی بیوی نے دور سے یہ منظر دیکھا تو ملے بغیر ہی واپس چلی گئی۔ جسونت راؤ کو رات بھر نیند نہیں آئی، باغیوں نے اس کو لرزا دیا تھا۔ اس نے اتکا کو زندہ رکھا کیونکہ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ اتکا اس کی مخالفت کیوں کرتا ہے۔ گنپت راؤ کے بارے میں کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا تھا۔ کندھی راؤ کے بارے میں انکشاف ہوا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے جسونت راؤ کی حیثیت غاصب جیسی تھی۔ اگلی صبح تلسا بائی کو سوتا چھوڑ کر وہ راج بھون سے باہر نکلا، چمنا بھاؤ کو اپنے ساتھ لیا اور دریائے نرمدا کے کنارے چہل قدمی کرنے لگا۔ اس نے چمنا بھاؤ سے مشورہ کیا، پوچھا۔ چمنا بھاؤ کا ذہن صاف تھا، اس نے جواب دیا، مہاراج اتکا اور گنپت راؤ اتنے خطرناک نہیں جتنا اکیلا کندھی راؤ خطرناک ہے۔ میرے خیال میں کندھی راؤ کو اب اور زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ جسونت راؤ چونک کر کھڑا ہو گیا، آپ درست کہتے ہیں کندھی راؤ کی زندگی میرے لیے خطرناک ہے۔ وہ دونوں جتنی دیر وہاں ٹہلتے رہے ان کا موضوع سخن کندھی راؤ ہی رہا۔ دوپہر کو کھانے کے وقت گنپت راؤ کی بیوی نے جسونت راؤ سے اتکا اور گنپت راؤ کی زندگی کی بھیک مانگی۔ وہ رو رو کر دونوں کی رہائی کی التجائے کرنے لگی۔ جسونت راؤ نے حیرت سے پوچھا، گنپت راؤ کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اتکا کے لیے تو کیوں سفارش کر رہی ہے؟ دیوان کی بیوی نے جواب دیا، میرے شوہر کی سازش میں یہ شخص بھی شریک تھا، دونوں آپس میں دوست بھی ہیں۔ جسونت راؤ نے خلاف توقع تلسا بائی سے پوچھا، تلسا بائی میری جان، دیوان کی بیوی اپنے پتی اور اتکا کی رہائی کی درخواست کیوں کر رہی ہے؟ تلسا بائی نے جواب دیا، وہ دونوں میری نظر میں بھی بے گناہ ہیں، اس لیے انہیں چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے۔ جسونت راؤ نے کہا، لیکن ان دونوں نے باغیوں کی قیادت جو کی ہے۔ تلسا بائی نے جواب دیا، مہاراج آپ میری یہ ذرا سی بات بھی نہیں مانیں گے۔ جسونت راؤ چپ ہو گیا۔ تلسا بائی ناراض ہو کر سامنے سے ہٹ گئی۔ رات کو جسونت راؤ پر خوف و دہشت کا دورہ پڑا۔ کندھی راؤ اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ اس نے خانسامہ کو بلا کر حکم دیا، خانسامہ کندھی راؤ کے کھانے میں سنکھیا شامل کر دی جائے۔ چنانچہ اس کے حکم کی تعمیل کر دی گئی۔ کندھی راؤ کے کھانے میں زہر ملا دیا گیا۔ جب یہ زہریلا کھانا کندھی راؤ کے سامنے رکھا گیا تو وہاں جسونت راؤ کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ چالاک اور سمجھدار کندھی راؤ نے بھی بھانپ لیا کہ حالات سازگار نہیں ہیں۔ جسونت راؤ کندھی راؤ کے برابر میں بیٹھ گیا۔ کندھی راؤ ایک نظر کھانے پر ڈالی اور جسونت راؤ سے کہا، جسونت راؤ جی میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، مجھ کو زندہ رہنے دو۔ جسونت راؤ نے جواب دیا، راجکمار آپ کو ہلاک کون کر رہا ہے؟ کندھی راؤ نے بڑی بے بسی سے کہا، میرے کھانے میں سنکھیا ملا دی گئی ہے۔ جسونت راؤ نے اس کو تسلی دی، راجکمار ایسی کوئی بات نہیں، کھانے میں سنکھیا نہیں ہے۔ کندھی راؤ نے کہا، اگر آپ کو یقین ہے کہ کھانے میں سنکھیا نہیں شامل کی گئی تو اس کا ایک نوالا کھا کے تو دکھائیے۔ جسونت راؤ نے برا سا منہ بنایا، کہا، آپ کا کھانا میں کس طرح کھا سکتا ہوں؟ کندھی راؤ نے انتہائی یاس کے عالم میں اپنا ایک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، بولا، بھگوان مجھ پر رحم کرو، میں کہیں بھی چلا جاؤں گا، خدا کی زمین بہت وسیع اور گھنی ہے، راؤ جی مجھ کو بچا لو۔ کندھی راؤ رو رہا تھا، وہ بار بار یہی کہتا کہ میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں، اس لیے مجھے کم سے کم ایک بار تو ضرور ہی معاف کر دیا جائے۔ لیکن جسونت راؤ نہیں پسیجا، اس نے گویا کندھی راؤ کی باتیں نہیں سنی تھی، بولا، سب کہاں ہیں؟ جو ہیں غنیمت ہے، اس لیے ان کے تو فعل میں۔ کندھی راؤ کھانے کو کچھ دیر ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا، پھر سبزی کا پیالہ اپنے منہ سے لگاتے ہوئے کہا، جسونت راؤ جی اگر تم چاہتے تو میں کچھ اور جی لیتا، لیکن تم خود بھی بے حیا و بے غیرت ہو۔ جسونت راؤ نے جواب دیا، راجکمار جی میں کسی سلسلے میں بھی آپ کو نہیں بھول سکتا۔ کندھی راؤ نے کہا، مہاراج اگر آپ مجھ کو معاف نہ کیا اور میری زندگی کے در پہ رہے تو جو کچھ بھی میسر ہے اس سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ جسونت راؤ نے زہر آلود سبزی کی طرف اشارہ کیا، اسے کھا لو راجکمار تاکہ میں تمہاری ہتیا سے بچ جاؤں۔ کندھی راؤ نے خوشامد کی، راؤ جی میں ہمیشہ آپ کا مطیع و فرما بردار رہوں گا، مجھے ہلاک نہ کیجیے۔ جسونت راؤ مسکرایا، اگر میں رحم سے کام لوں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ میں نے اپنے حق میں ظلم کیا۔ کندھی راؤ نے دوسری تجویز پیش کی، راؤ جی مجھ کو کہیں چلا جانے دیجیے تاکہ آپ خطرے سے دور رہیں، میں اپنی زندگی گمنامی میں بسر کروں گا۔ اسی وقت چمنا بھاؤ بھی آ گیا۔ جسونت راؤ نے پوچھا، مہاراج یہ کیسا ناٹک ہو رہا ہے؟ کندھی راؤ نے چمنا بھاؤ کی خوشامد کی،
गुरु जी, आपके मन में दया होगी, मुझको राव जी से माफ़ी दिलवा दीजिए। महाराज, आप अगर मगर में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कुंदी राव भी खून आशाम तलवार की तरह आपके सर पर लटक रहे हैं। भगवान ने खुशकिस्मती से आपको उन पर इख्तियार और मौका दे दिया। इसे फ़ायदा उठाइए, वक्त को ज़ाया न कीजिए। कुंदी राय की वहशतज़दा पुतली एक जगह ठहर गई। वो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुका था। जहर आलूद सब्जी में हाथ डालते हुए कहा, अफसोस कि मैं भीड़ियों में फंस गया हूँ और अपनी कमकली से उनसे दया मांग रहा हूँ। अब मुझे मर जाना चाहिए। जमुना भाव ने कहा, कुंदी राव जी, महाराज जसवंत राव तो दयालु है। अगर उनमें ज़रा सी भी दरिंदगी होती तो तुझको अपने हाथ से ठिकाने लगा देते। कुंदी राव जहर आलूद सब्जी को जल्दी जल्दी अपने हल्क से उतारने लगा। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। वो जमुना भाव या जसवंत राव की तरफ देखे बगैर ही सब्जी खाता रहा। जहर ने अपना काम शुरू कर दिया। कुंदी राव की ज़बान ऐंठने लगी। पूरे जिस्म में सनसनाहट सी दौड़ने लगी। आंखें नशे से बंद होने लगी। उसने रुक रुक कर अटक अटक कर बद्दुआ दी, हे भगवान, जो मुझे बिला वजह हलाक कर रहा है, इसको भी खुशियां देखना नसीब ना हो। जसवंत राव गासिब को ऐसी सजा दे कि देखने वालों के लिए इबरत का नमूना बन जाए। जसवंत राव ने सहम कर जमुना भाव की तरफ देखा। उसने तसल्ली दी, महाराज, चमारों के कोसने से ढोर नहीं मरते। आप किसी वहम में मुब्तला ना हो। कुंदी राव टहलने लगा, लेकिन जब पाँव की जान निकलने लगी तो उसने आखिरी बद्दुआ दी, भगवान तुझको बर्बाद करे। उसके बाद कुंदी राव ज़मीन पर लेट कर हमेशा के लिए आंखें मूंद कर सांस रोक ली। जमुना भाव ने उसकी नब्ज़ टटोली और फिर दिल पर हाथ रखकर बोला, महाराज मुबारक, आपका सबसे बड़ा खतरा नर्क में चला गया। अब आप हकीकी हुक्मरान हैं। जसवंत राव ने हज़ारों आदमी कत्ल किए थे। इंसान की जान लेना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कंदी राव की मौत ने उसको जहनी तौर पर हिला कर रख दिया था। उसने जमुना भाव से पूछा, भाव जी, क्या ये पाप नहीं है? जमुना भाव ने फिर तसल्ली दी, अगर वो जिंदा रहता तो आपके लिए पाप साबित होता। आपको तो खुश होना चाहिए कि इस मूजी से निजात मिल गई, जो खुद को जायज़ हाकम और आपको गासिब समझता था। जसवंत राव ने जमुना भाव को हुक्म दिया, कंदी राव की लाश को दरियाए नर्मदा में फेंक दिया जाए। इस हुक्म के बाद राजभवन में चला गया। कंदी राव की मौत की खबर अभी तक अंदर नहीं पहुंची थी, लेकिन उसने जैसे ही खबर तुलसाबाई को सुनाई वो काँप गई। उस मासूम ने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने नाहक उसकी जान ली। यही गणपत राव की बीवी भी पहुंच गई। जब उसको ये खबर सुनाई गई तो वो रोने लगी। वो बार बार यही कहती थी, राव जी, आपने क्या कर दिया? राजकुमार को क्यों हलाक कर दिया? जसवंत राव ने सर पकड़ लिया। उसे हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था। बोला, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। गणपत राव की बीवी ने उसके सर के दर्द की परवाह किए बगैर दरख्वास्त की, महाराज, अतका जी और मेरे पति गणपत राव को माफ़ करके उन्हें रिहा फरमा दें। जसवंत राव ने जवाब दिया, उन दोनों का जुर्म ऐसा नहीं है कि उन्हें माफ़ कर दिया जाए। उन्हें सज़ा मिलेगी, इबरतनाक सज़ा। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सर में एक हल्का सा झटका महसूस हुआ। आंखों तले अंधेरा छा गया और होशो हवास जाते रहे। गणपत राव की बीवी ने अपनी दरख्वास्त दोहराई, महाराज, भगवान के लिए मेरे पति गणपत राव और अतका जी को रिहा फरमा दीजिए। मैं जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहूंगी। जसवंत राव कुछ देर आंखें बंद किए बैठा रहा। इसके बाद आंखें खोली तो इनमें वहशत और अजनबियत पाई जाती थी। उसने दीवान की बीवी को हैरत से देखा और डांट कर पूछा, औरत तो कौन है और राजभवन में क्या लेने आई है? फिर मुलाजिमीन को पुकार कर हुक्म दिया कि इस खतरनाक औरत को कैद कर दिया जाए। गणपत राव की बीवी चकरा गई। उसकी समझ में न आया कि जसवंत राव को ये क्या हो गया। वो खौफजदा होकर जसवंत राव के सामने से हट गई। ज़रा सी देर में ये खबर मशहूर होगी कि जसवंत राव पागल हो गया। तुलसाबाई ने पागल जसवंत राव को दूर से देखा और एक कमरे में छुप गई। जमुना भाव ने एक वैद इलाज के लिए भेजा, लेकिन जसवंत राव ने वैद की बड़ी बुरी तरह पिटाई कर दी। लेकिन एक हफ्ता पागल रहने के बाद वो होश में आ गया। उसको ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि राजभवन का हर शख्स उसे खौफजदा है। उसने तुलसाबाई को बुलवाया और गणपत राव की बीवी से हंस हंस कर बातें करने लगा। उसने पूछा, ये मुझको हो क्या गया था? दीवान की बीवी ने जवाब दिया, महाराज, आप तो अपने होश ही में नहीं थे। जसवंत राव ने अपने जहन पर जोर दिया, बोला, कुछ याद नहीं पड़ता कि मुझको हो क्या गया था। फिर पूछा, और तेरा पति कहाँ है? दीवान की बीवी ने जवाब दिया, वो कैद खाने में है। उसके साथ ही अतका जी भी कैद में है। जसवंत राव ने उसी वक्त दोनों को रिहाई का हुक्म सादर कर दिया। बोला, खातून, शायद अब मैं अच्छा ना हो सकूं, इसलिए मैं उन दोनों को रिहा करता हूँ। गणपत राव की बीवी खुश खुश जाने लगी तो जसवंत राव ने कहा, औरत तू कहाँ जा रही है? जरा ठहरना तो, मुझे एक बात बताती जा। गणपत राव की बीवी ने पूछा, कौन सी बात? जसवंत राव ने सवाल किया। औरत, गणपत राव तो तेरा पति है, मगर ये अतगा जी तेरा कौन है? गणपत राव की बीवी का चेहरा फक हो गया। उसने एक बार फिर जसवंत राव की आंखों में वहशत की झलक देख ली। उसने कहा, बताऊं अतगा जी मेरा कौन है? जसवंत राव ने गोया उसकी बात सुनी ही नहीं। वो एक बार फिर बुड़बड़ाने लगा, मालूम नहीं ये औरत कौन है और कहाँ से आ गई है, निकालो उसको राजभवन से, इसी वक्त, अभी, फौरन ही। गणपत राव की बीवी ने बड़ी ढिठाई से कहा, महाराज, गणपत राव मेरा शौहर है,
اور اتکا جی میرا محبوب، اگر آپ نے میری آبرو پر ہاتھ نہ ڈالا ہوتا تو میں اتکا جی کے ساتھ کہیں چلی گئی ہوتی۔ جسونت راؤ بڑبڑایا، اتکا جی، گنپت راؤ یہ کون ہے جنہیں میں نہیں جانتا؟ جب گنپت راؤ کی بیوی کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ مہاراج اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے تو انہیں دھمکی دی، بولی مہاراج آپ نے گنپت راؤ کی عزت پر ہاتھ ڈالا، میں آپ کی عزت پر ہاتھ صاف کر دوں گی، یہ میرا فیصلہ ہے، یہی میرا انتقام۔ جسونت راؤ نے تالی بجا کر حکم دیا، جاؤ اسی وقت چمنا بھاؤ کو بلا لاؤ، میں اس سے چند مشورے لوں گا۔ حکم کی دیر تھی کہ چمنا بھاؤ کو حاضر کر دیا گیا۔ اس کے آتے ہی جسونت راؤ نے اپنے کمرے کو اندر سے مکفل کر دیا اور خود بیت سے چمنا بھاؤ کی پٹائی شروع کر دی۔ وہ چیخیں مار مار کر رونے لگا۔ جسونت راؤ چیخ چیخ کر چمنا بھاؤ کو گالیاں بھی دے رہا تھا اور مرمت بھی کر رہا تھا۔ اس منظر نے پورے راج بھون کو یہ یقین دلا دیا کہ جسونت راؤ پاگل ہو چکا ہے۔ جسونت راؤ کے پاگل پن کو راج بھون کے بہر والوں سے چھپایا گیا، لیکن پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب اس خبر کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ گنپت راؤ کی بیوی نے تلسا بائی کو مشورہ دیا کہ اب جسونت راؤ پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اسے دور دور رہنا چاہیے۔ تلسا بائی نے کوئی جواب دیے بغیر دیوان کی بیوی کا مشورہ قبول کر لیا۔ تلسا بائی کا باپ گرو عجیبا جی جسونت راؤ کو دیکھنے راج بھون آیا۔ اس وقت تک جسونت راؤ اپنے ہوش میں آ چکا تھا۔ تلسا بائی نے اپنے باپ سے درخواست کی کہ وہ راج بھون کے ماحول سے خوفزدہ ہے، اس لیے ایک رات عجیبا جی یہی رہ جائیں تو کیا حرج ہے۔ عجیبا جی نے جواب دیا، تلسا بائی میں تیرے کہنے سے رک تو جاؤں گا، لیکن مجھے تو جسونت راؤ اچھا بھلا نظر آ رہا ہے، اس کو پاگل کون کہتا ہے؟ تلسا بائی نے یقین دلانے کی کوشش کی، پتا جی مہاراج پر جنون کا دورہ پڑتا ہے، یہ ابھی تو اچھے بھلے ہیں مگر کسی وقت بھی یہ پاگل ہو سکتے ہیں۔ عجیبا جی نے آس پاس سناٹا دے کر تلسا بائی کو سمجھایا، لڑکی ہمت سے کام لے، اب وقت آ گیا ہے کہ تو جسونت راؤ کا اقتدار سنبھال لے، اگر تو نے سستی یا غفلت سے کام لیا تو کوئی اور ہاتھ مار جائے گا۔ لیکن تلسا بائی کی ہمت نہیں پڑ رہی، اس نے عاجزی سے کہا، پتا جی میں اتنا بڑا کام نہیں کر سکتی۔ عجیبا جی نے ڈانٹا، کیوں نہیں کر سکتی؟ اس وقت دروازے پر کسی نے دستک دی۔ عجیبا جی نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے جسونت راؤ کو دیکھ کر خوفزدہ بھی ہوا اور حیران بھی، گھبرا کر بولا، مہاراج یہ آپ ہیں؟ جسونت راؤ نے پشمردگی سے جواب دیا، ہاں گرو عجیبا جی، یہ میں ہوں جسونت راؤ۔ گرو جی نے پوچھا، یہ آپ کو بیٹھے بٹھائے ہو کیا جاتا ہے؟ جسونت راؤ نے اپنے پیشانی پکڑ لی، شاید تکلیف شروع ہو چکی تھی، آنکھیں بند کر لی اور عجیبا جی کو جواب دیا، گرو عجیبا جی مجھے کندی راؤ ستاتا رہتا ہے، میں اس سے کس طرح پیچھا چھڑاؤں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ جسونت راؤ نے یہ کہتے کہتے ایک ذرا جھرجھری لی اور گرو عجیبا جی کے گال پر ایک تماچا رسید کر دیا۔ تلسا بائی بھاگ کر دوسرے کمرے میں چھپ گئی۔ عجیبا جی نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ پورے راج بھون میں ایک تہلکا سا مچ گیا، عورتوں نے اپنے اپنے کمروں کے دروازے بند کر لیے۔ تلسا بائی نے اپنے طاقتور خدمت گزاروں کو اپنی حکمرانی کے آغاز کا پہلا حکم دیا، جسونت راؤ کو تلاش کر کے رسیوں سے باندھ دو، کیونکہ اب راؤ جی کا اعتماد نہیں رہا۔ ایک خدمت گزار ڈرتے ڈرتے پوچھا، مہاراج جسونت راؤ کو رسیوں سے بندھوا رہی ہیں آپ؟ تلسا بائی نے شیرنی کی طرح بفر کر جواب دیا، مہاراج جسونت راؤ کے بعد راج بھون اور ریاست پر میری حکمرانی چلے گی اور جو میرا حکم نہیں مانے گا اس کو برخاست کر دیا جائے گا۔ راج بھون کے 30-32 توانا سپاہیوں نے چراغوں کی روشنی میں جسونت راؤ کی تلاش شروع کر دی، ان میں گرو عجیبا جی بھی شامل تھے۔ گرو عجیبا نے توشک خانے میں دیکھا جسونت راؤ گدے اور لحافوں میں گھس جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عجیبا جی نے شور کر دیا، وہ رہے اپنے راؤ جی، وہ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں پکڑ کر رسیوں سے باندھو۔ گرو عجیبا جی کی آواز جس نے سنی بھاگ بھاگ کر توشک خانے کے سامنے جمع ہونے لگا۔ ان سب نے یہ دلچسپ منظر دیکھا کہ جسونت راؤ جی گدوں اور لحافوں کو ہٹا کر اس میں چھپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس موقع پر تلسا بائی نے غیر معمولی جرأت دکھائی، وہ اپنی خدمت گزاروں کے ساتھ جسونت راؤ کے پاس پہنچ کے انہیں حکم دیا، راؤ جی کو چھپنے مت دو، انہیں ہر طرف سے گھیر کر بے بس کر دو۔ راج بھون کی خواتین بہت ڈری ہوئی تھی، انہیں تلسا بائی کی ہمت پر رشک آ رہا تھا۔ وہ سب تلسا بائی کی احسان مند تھی، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتی تو آج کسی ایک خاتون میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ جسونت راؤ کے خلاف کوئی حکم دے سکتی۔ تلسا بائی کے خدمت کاروں نے جسونت راؤ کو ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ جسونت راؤ نے گرتے گرتے اپنی ٹانگیں چھڑا لی اور خدمت کاروں پر حملہ کر دیا، لیکن خدمت کاروں نے اس کی ٹانگیں، بازو، کمر اور گدی پکڑ لی اور کھینچتے ہوئے باہر لے آئے۔ تلسا بائی نے ان کی طرف ایک رسا پھینک کر حکم دیا، راؤ جی کو باندھ دو۔ جسونت راؤ کو موٹے رسے سے باندھ دیا گیا۔ راج بھون کی ڈری سہمی خواتین نے سکھ کی سانس لی اور باری باری تلسا بائی کے روبرو حاضری دے کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ جسونت راؤ کو ایک کمرے میں قید کر دیا گیا۔ گرو عجیبا جی نے تلسی بائی سے کہا، تلسا بائی ابھی ابھی میں نے جو کچھ دیکھا ہے اس سے مجھے تیرے مستقبل کا خوب اندازہ ہو گیا ہے۔ تلسا بائی نے فکر مند لہجے میں کہا، پتا جی مجھے کیا کرنا ہے میں جانتی ہوں۔ تلسا بائی کے سامنے والے ہال میں شمع کی روشنی سے رات دن بن گئی تھی۔ اس نے اس روشنی میں گنپت راؤ کی بیوی کو اپنی طرف آتا دیکھا تو چپ ہو گئی۔ گنپت راؤ کی بیوی نے گرو عجیبا جی کو تلسا بائی کے پاس بیٹھے دیکھا تو واپس جانے لگی، لیکن تلسا بائی نے اسے روک لیا، پوچھا، کیا بات ہے شریمتی جی؟
गणपत राव की बीवी ने कहा, तुलसा बाई जी, मैं महाराज को देखना चाहती हूँ। तुलसा बाई ने कहा, राव जी तो रस्सियों में जकड़े बैठे हैं, वो तो तुझे पहचानेगी भी नहीं, फिर उनके पास जाने से फ़ायदा हासिल। तुलसा बाई जी, गणपत राव की बीवी ने कहना शुरू किया, मैं उस सरकश दिलेर और खुदसर राजा को रस्सी में जकड़ा हुआ देखकर खुशी महसूस करूंगी। उसने मेरी और मेरी जैसी दूसरी बहुत सी नारियों की इज्जत आबरू बर्बाद कर दी। अब भगवान उसे बर्बाद करा तो मैं इस बर्बादी का तमाशा अपनी आंख से देखना चाहती हूँ। तुलसा बाई ने एक खातून खिदमतकार को हुक्म दिया कि उसे महाराज के पास पहुंचा दिया जाए। उस औरत ने गणपत राव की बीवी को दीवान जसवंत राव के पास पहुंचा दिया। राव की नज़रें आने जाने वालों का पीछा कर रही थी। गणपत राव की बीवी से ज़रा हटकर खड़ी हो गई और खिदमतकार औरत से कहा, आप तू जा सकती है, मैं यहाँ कुछ देर रुकूंगी। खिदमतकार औरत वापस चली गई। दीवान की बीवी जसवंत राव के पास जा खड़ी हुई। जसवंत राव वहशत ज़्यादा नज़रों से उसे घूरता रहा। दीवान की बीवी ने पूछा, महाराज मुझे पहचाना? महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सूरत देखते रहे। गणपत राव की बीवी ने कहा, महाराज मैं हूँ दीवान गणपत राव की बीवी, आपकी दाश्ता, जिसे आपने कहीं का ना रखा बर्बाद कर दिया। जसवंत राव ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। गणपत राव की बीवी ने इधर उधर देखकर सरगोशी में कहा, मेरी बात सुनिए महाराज, मैंने एक बार आपसे कहा था कि मैं आपसे इंतकाम लूँगी, चुनांचे अब वो वक्त आ चुका है, मैं आपसे इंतकाम लेकर रहूँगी। जसवंत राव उठा और अपने बंधे हुए हाथ गणपत राव की बीवी पर हमला करना चाहा, लेकिन नाकाम रहा। दीवान की बीवी कहती रही, आपने मेरी इज्जत पर हाथ डाला, मैं आपकी इज्जत पर हाथ डालूंगी। कुछ देर जसवंत राव के पास रहकर दीवान की बीवी तुलसाबाई के पास खड़े खड़े बातें करने लगी। उसने तुलसाबाई को समझाने की कोशिश की, तुलसाबाई जी अब तनहा हुकूमत कर सकती हैं, मगर एहतियातन राजभवन के साजिशी और हासिदाना माहौल में आपको किसी ताकतवर शख्स का ताउन हासिल होना चाहिए। गुरु अजीबा जी अपने बिस्तर पर से बातें सुन रहे थे। दूर ही से बोले, बेटी तुलसाबाई, ये बड़ी सच्ची बात कह रही है, इस पर ध्यान दे और इसको अपनी मुशीर बना ले। तुलसाबाई ने खुश्क लहजे में पूछा, श्रीमती जी, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी, कहीं तुम मुशीर बनकर मेरे राजपाट में हिस्सेदार तो नहीं बनना चाहती? दीवान की बीवी ने अपने कानों पर हाथ रखकर जवाब दिया, तुलसाबाई जी, मेरी तौबा है, राजपाट तुम्हें मुबारक, मैं क्या चाहती हूँ ये मैं बाद में बताऊंगी, फिलहाल आप अतका जी और मेरे पति गणपत राव को रिहा फरमा दें। तुलसाबाई ने कहा, इन्हें सुबह होने से पहले रिहा कर दिया जाएगा, बताओ क्या मशवरा देती है मुझे? उसने जवाब दिया, बकैया मशवरा भी सुबह ही दूंगी, इस वक्त नहीं। गुरु अजीबा जी भी अपने बिस्तर पर से उठकर उन दोनों के पास आ गए और तुलसाबाई से कहा, बेटी तुलसाबाई, मुझे इसकी बातों से खुलूस और सच की वो महसूस हो रही है, इसलिए इसको मत छोड़ना। तुलसाबाई ने दीवान की बीवी को जवाब दिया, श्रीमती जी, मेरे पिताजी तारीख दुनिया है, उनको क्या पता कि राजपाट क्या होता है। बहरहाल मैंने जो वादा किया है उसको मैं पूरा कर दूंगी, मगर कल सुबह मैं तेरा इंतज़ार करूंगी। दीवान की बीवी ने कहा, मैं ज़रूर मिलूंगी, लेकिन दोपहर तक, इससे पहले नहीं मिल सकूंगी। वो तुलसाबाई से जुदा होकर अपने कमरे में इत्मीनान से लेटकर सो गई। सुबह मंत्रियों के शंख और घंटों की आवाज़ों ने चिड़ियों की चहचहाट में शामिल होकर धूमसी मचा दी। उस वक्त गणपत राव और अतका जी रिहा हो चुके थे। उन दोनों को तुलसाबाई के हुक्म पर एक कमरे में बिठाकर दीवान की बीवी को मुतला कर दिया गया। वो जब दबे कदमों उनके कमरे में दाखिल हुई तो गणपत राव और अतका जी उसके एहतराम में खड़े हो गए। उसने उन दोनों को सरसरी नज़रों से देखकर मुस्कुराने लगी। फिर अतका जी को हुक्म दिया, अतका जी, तुम कुछ देर बराबर वाले कमरे में चले जाओ। अतका जी बेचू चरा दूसरे कमरे में चला गया। गणपत राव और उसकी बीवी दोनों एक दूसरे को गौर से देखते रहे। गणपत राव के चेहरे पर खुशी थी, मुस्कुराहट थी, मगर उसकी बीवी संजीदा थी, गैर जज्बाती, बेहिस्सी। बीवी ने अचानक सवाल किया, गणपत राव जी, अब क्या इरादे हैं? गणपत राव अपनी बीवी की ज़बान से अपना नाम सुनकर हैरान रह गया। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। जवाब दिया, ये आज तुम किस तरह बात कर रही हो? बीवी ने सख्ती से कहा, मैं जो कुछ पूछ रही हूँ मुझे इसका जवाब दरकार है। गणपत राव ने जवाब दिया, पहले महाराज हम दोनों के बीच में हायल होकर हमें जुदा कर दिया था, अब एक बार फिर हम दोनों पति पत्नी बनकर रहेंगे और ऐश करेंगे। बीवी ने करख्त लहजे में कहा, नहीं, तुम इस तरह मत सोचो, जसवंत राव ने तुम्हारी इज्जत खराब की थी, अब वक्त आ गया है कि तुम उससे बदला लो और इसकी इज्जत पर डाका डालो। गणपत राव ने हैरत से पूछा, वो किस तरह? बीवी ने जवाब दिया, तुलसाबाई हसीन तरीन औरत है, मैं तुम्हें इसका मुशीर बनवा दूंगी, अब तुम्हारा ये काम है कि उसको अपने काबू में कर लो। गणपत राव ने तुलसाबाई को देखा था और उसके हुस्न का मोतरफ था। उसके मुंह में पानी भराया, ललचाई हुई आवाज़ में पूछा, वो किस तरह? बीवी ने जवाब दिया, जसवंत राव के बाद तुलसाबाई हुकूमत करना चाहती है और इतने बड़े काम के लिए उसको एक दोस्त, एक मुशीर, एक मुखलिस साथी की ज़रूरत है, और उसकी इस अहम ज़रूरत को तुम बासानी पूरा कर सकते हो। तुम मेरे साथ उसके पास चलो ताकि मैं तारुफ करा दूँ। गणपत राव ने पूछा, और तुम्हें इस पर एतराज़ नहीं होगा? बीवी ने जवाब दिया, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद भी एक ऐसी सूरत हाल से दो चार हूँ जिसको वो मुश्किल ही कोई कबूल कर सकता है। गणपत राव ने हैरत से पूछा, यानी क्या मतलब? बीवी ने ठठाई से जवाब दिया, गणपत राव जी, अब मैं आपके पास नहीं रह सकती,
شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ میں اتکا سے محبت کرتی ہوں۔ گنپت راؤ کے دل و دماغ پر ہتھوڑے سے گرے۔ اس نے حیرت سے پوچھا، کیا واقعی سچ؟ بیوی نے جواب دیا، گنپت راؤ جی، میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ میں آپ کو تلسا بائی کے سپرد کر کے اپنا شاندار نیم بدل دوں گی۔ گنپت راؤ کا دماغ پھٹنے لگا۔ کچھ دیر تک خاموشی طاری رہی۔ گنپت راؤ نے سر جھکا لیا۔ وہ اپنی بیوی کا تلسا بائی سے موازنہ کرتا رہا، پھر سر اٹھا کر بیوی سے پوچھا، تم نے کس طرح اس پر یقین کر لیا کہ تلسا بائی مجھ پر مہربان ہو جائے گی؟ کیا جسونت راؤ کسی وقت صحیح و دماغ نہیں ہو جاتا؟ کیا راج بھون کی عورتیں اور دوسرے لوگ اپنے راجا کی ذہانت اور بے عزتی کو گوارا کر لیں گے؟ بیوی نے جواب دیا، پتی دیو جی، اتنی زیادہ عقل مند نہیں ہوں کہ تمہاری کیا اور کیوں کا اطمینان بخش جواب دے سکوں، لیکن میں اتنا یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر تم نے چالاکی ہوشیاری سے کام لیا تو اپنے مقصد میں 100% کامیابی حاصل کر لو گے۔ جسونت راؤ اتنے بدصورت اور بھیانک ہیں کہ اگر وہ حکمران نہ ہوتے تو اس دھرتی پر ایک عورت بھی ایسی نہ ملتی جو ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا کرتی۔ ان کی ایک آنکھ بھی نہیں، اور ان سب پر مستضاد یہ ہوا کہ وہ صحیح و دماغ بھی نہیں رہے، پاگل ہو چکے ہیں۔ جسونت راؤ کے مقابلے میں تم بہت خوبصورت اور اس ریاست کے دیوان بھی۔ تلسا بائی کے کام جتنا تم آ سکتے ہو دوسرا نہیں آ سکتا۔ گنپت راؤ نے جواب دیا، اگر تم یہ سمجھتی ہو تو میں تیار ہوں، مجھے تلسا بائی سے ملوا دو۔ بیوی نے کہا، مگر میری ایک شرط بھی ہے۔ میں نے تلسا بائی کو کسی حد تک اعتماد میں لے لیا ہے، وہ سر دست میرا کہنا مان رہی ہے۔ میرے ساتھ جسونت راؤ نے جو کچھ کیا ہے میں وہی منظر اس کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں۔ جسونت راؤ، تلسا بائی کو تمہاری آغوش میں اپنی آنکھوں سے دیکھے اور وہیں پاس ہی میں بھی موجود ہوں۔ گنپت راؤ لرز گیا، شاید تیرا دماغ خراب ہو گیا۔ اگر جسونت راؤ نے ہوش و حواس میں یہ منظر دیکھ لیا تو ہم دونوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دے گا۔ بیوی نے جواب دیا، گنپت راؤ جی، تمہیں اس منظر کی ٹھنڈک کا اندازہ نہیں ہے۔ میں تو اس خوشگوار منظر کے لیے اپنی جان تک قربان کر سکتی ہوں۔ گنپت راؤ بڑی الجھن میں پھنس گیا تھا، لیکن وہ اپنی بیوی جتنا دلیر نہیں تھا۔ کافی دیر بعد کہا، اچھا تو تیاری کر، میں کوشش کروں گا کہ جس آزمائش میں تو ڈال رہی ہے اس میں پورا اتروں۔ جسونت راؤ 3 دن اور 3 راتیں پاگل رہ کر ایک بار پھر ہوش میں آ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ، ٹانگیں اور کمر کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے اپنے ارد گرد متعین پہرے داروں سے پوچھا، یہ مجھے رسیوں سے باندھ کیوں دیا گیا؟ پہرے داروں کو یقین نہیں آیا کہ جسونت راؤ ہوش میں آ چکا ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی صورت دیکھنی شروع کر دی۔ جسونت راؤ نے انہیں ڈانٹ دیا، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، مجھے کھول دو، کیونکہ رسیاں میرے گوشت میں اتری جا رہی ہیں۔ ایک پہرے دار نے کہا، ہم اتنی بڑی اور خطرناک ذمہ داری قبول نہیں کر سکتے، بہتر یہی ہے کہ رانی تلسا بائی کو خبر کر دی جائے، پھر وہ جیسا حکم دے اس کی تعمیل کر دی جائے۔ جسونت راؤ نے اپنے ذہن پر زور دیا، رانی تلسا بائی؟ کیا تلسا بائی رانی بنا دی گئی؟ اتنے میں جسونت راؤ کی آواز گونجی، میں تم لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، تلسا بائی کو رانی قبر کس نے بنا دیا؟ میں تو ابھی زندہ اور موجود ہوں۔ ایک پہرے دار تلسا بائی کی خبر کرنے پہنچ گیا۔ اس وقت وہ گنپت راؤ، اس کی بیوی اور گرو عجیبا جی کے بیچ میں بیٹھی مزے مزے کی باتیں کر رہی تھی۔ اس کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ جسونت راؤ ہوش میں آ گئے ہیں، گنپت راؤ اس کی بیوی کی طرف شوخی سے دیکھا اور پوچھا، کیا خیال ہے وہاں چلا جائے؟ گنپت راؤ کی بیوی نے جواب دیا، ضرور چلا جائے، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایک ذلیل کو ذلیل کیا جائے۔ اس وقت گنپت راؤ نے نہایت قیمتی لباس پہن رکھا تھا، سر پر پگڑی میں ہیرے لگے ہوئے تھے اور لباس کو عطر میں بسا دیا تھا۔ تلسا بائی نے ساڑی پہن رکھی تھی، اس میں سے اس کا سرخ و سفید رنگ قیامت ڈھا رہا تھا۔ گنپت راؤ کی بیوی نے بھی انابی ساڑی پہن لی تھی، اس میں سے اس کا شباب پھوٹا پڑا رہا تھا۔ گنپت راؤ سوچ رہا تھا، کاش یہ بھی میرے ہی پاس رہتی۔ ان تینوں نے رسیوں میں جکڑے ہوئے جسونت راؤ کو دیکھا اور ہنس دیے۔ جسونت راؤ نے ان تینوں کو جس حلیے اور حال میں دیکھا تھا وہ ناقابل فہم ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان کن بھی تھا۔ اس نے تلسا بائی کو مخاطب کر کے کہا، تلسا بائی، یہ مجھے رسیوں سے کیوں جکڑ دیا گیا؟ میری تو کھال ہی ادھڑ گئی اور رسیاں گوشت میں پیوست ہوتی جا رہی ہیں، خدا کے لیے مجھ کو آزاد کر دو۔ تلسا بائی نے جواب دیا، مہاراج، شاید آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ پر جنون کے دورے پڑنے لگے ہیں۔ ابھی 3 دن پہلے جب آپ پر یہ دورہ پڑا تو راج بھون کے سارے لوگ خوفزدہ پریشان ہو گئے تھے۔ انہی کے مشورے اتفاق رائے سے آپ کو باندھ دیا گیا تھا۔ پھر کچھ تامل کے بعد پوچھا، مہاراج، کیا میں یقین کر لوں کہ آپ اپنے ہوش میں آ چکے ہیں اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے؟ جسونت راؤ نے تلسا بائی کی خوشامد کی۔ تلسا بائی، میں بھگوان کی سوگند کھا کر یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ہوش و حواس میں ہوں۔ تلسا بائی نے جسونت راؤ کے سامنے چوکی پر بیٹھتے ہوئے کہا، جسونت راؤ جی، راج بھون کا ہر شخص آپ سے خوفزدہ ہے۔ اگر انہیں یہ یقین بھی دلا دیا جائے کہ آپ اپنے ہوش و حواس میں آ چکے ہیں، تب بھی آپ کو کھول دینے پر کوئی بھی آمادہ نہیں ہوگا۔ جسونت راؤ نے بڑی عاجزی سے کہا، تلسا بائی، دیوانگی میں مجھے رسیوں سے بدھوا دیا، یہ بہت اچھا کیا، لیکن اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھ کو آزاد کر دے۔ تلسا بائی نے اپنے پاس ہی گنپت راؤ کو بٹھا لیا۔ گنپت راؤ نے تلسا بائی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور مقبول لہجے میں کہا، تلسا بائی، اب یہ ہاتھ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ تلسا بائی گنپت راؤ سے بھیڑ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا منہ گنپت راؤ کے کان سے لگا دیا۔ اس کی گرم گرم سانسیں کان کی لو کو گرمانے لگی۔
तुलसा बाई ने सरगोशी में कहा, गणपत राव जी होशियार रहो, मैं जसवंत राव को खोल देने का हुक्म दे रही हूँ। इसके बाद एक ताकतवर पहरेदार को अपने करीब बुलाकर आहिस्ता से कहा, जसवंत राव जी को खोल दो, मगर इस बात का ख्याल रहे कि अगर इनमें ज़रा सा भी जुनून महसूस हो तो इन्हें गिराकर दोबारा जकड़ देना। गणपत राव कांपने लगा। उसने तुलसाबाई के पास से हटने की कोशिश की, मगर तुलसाबाई ने उसको पकड़कर चिमटा लिया। गणपत राव की बीवी खड़ी मुस्कुरा रही थी। बोली, जसवंत राव जी, आप तुम एक पागल हो और गणपत राव हुक्मरान। तुलसाबाई रानी। जसवंत राव के दिमाग की रगें फटी जा रही थी। पहरेदारों ने उसको आज़ाद कर दिया। जसवंत राव गणपत राव पर झपटा, लेकिन तुलसाबाई ने उसको पीछे छुपा लिया और पहरेदारों को हुक्म दिया, जसवंत राव जी का दिमागी तवाज़ुन अभी दुरुस्त नहीं है, इन्हें मजबूती से पकड़ लो। लेकिन जसवंत राव ने तुलसाबाई को धक्का देकर गिरा दिया और गणपत राव पर छलांग लगा दी। गणपत राव अपनी जगह से हटा तो जसवंत राव ऊंधे मुंह जमीन पर गिर गया। उसी वक्त पहरेदारों ने जसवंत राव को दोबारा दबोच लिया और जल्दी जल्दी रस्सियों से जकड़ने लगे। जसवंत राव उन सबको धक्के दे देकर भगा देने की कोशिश कर रहा था। वो गणपत राव और तुलसाबाई को गालियां भी दे रहा था। इस शोरगुल ने राजभवन वालों को बहुत ज्यादा खौफजदा कर दिया। जब जसवंत राव को दोबारा बांध दिया गया तो वो बेबस और बेहाल हो चुका था। उस वक्त वो अपने होशो हवास में था, मगर एक आदमी भी इसको सही दिमाग समझने के लिए तैयार नहीं था। गणपत राव की बीवी ने जसवंत राव से पूछा, महाराज कैसा लग रहा है? जसवंत राव चीख पड़ा था, मैं इन दोनों को जान से मार दूंगा, मैंने कत्ल कर दूंगा। तुलसाबाई ने पहरेदारों को हुक्म दिया, महाराज को कोठरी में बंद कर दो ताकि राजभवन की खवातीन अपने अपने कमरों से बाहर निकल सके। तुलसाबाई के हुक्म पर अमल किया गया और जसवंत राव को एक तंगो तारीख कोठरी में बंद कर दिया गया। गणपत राव की बीवी ने तुलसाबाई को मशवरा दिया, तुलसाबाई, मैं 2-1 दिन में यहाँ से चली जाऊंगी। तुलसाबाई ने कहा, तू एक होशियार और अक्लमंद औरत है, मैं तुझको अपनी मुशीर बनाने के लिए तैयार हूँ। उसने जवाब दिया, नहीं, अब मैं गणपत राव के करीब नहीं रहना चाहती। मैं अतका जी को लेकर शुमाली हिंद चली जाऊंगी और अतका जी वहाँ किस्मत आजमाई करेगा। गणपत राव को अपनी बीवी की जुदाई का मलाल था। उसने तुलसाबाई से कहा, तुलसाबाई, इसको रोक लो, मत जाने दो, ये मेरी बीवी है, फिर अतका जी के साथ क्यों जाएगी? उसकी बीवी ने तेवरी बदल कर कहा, मैं तेरी बीवी थी, मगर जब तक जसवंत राव जी अपने होश में रहे मैं उनकी आगोश गर्म करती रही। अब मैं एक शख्स की पनाह में जा रही हूँ जो गैरतमंद भी है और मेरा मुहाफिज भी। तुलसाबाई ने गणपत राव को आंख दिखाई। ये दुरुस्त कहती है गणपत राव जी, इसको अतका जी के साथ चला जाने दो। फिर गणपत राव की बीवी से पूछा, श्रीमती जी, मेरे लिए कोई और मशवरा? उसने जवाब दिया, तुलसाबाई, किस्मत तुम पर मेहरबान है, तुम जसवंत राव की पहली बीवी को एतमाद में ले लेना और उसके शीरख्वार बच्चे को वलीअहद करार देकर उसके नाम पर हुकूमत शुरू कर देना। इस तरह तुम सबका एतमाद हासिल कर लोगी और लोग कम से कम मुखालफत कर सकेंगे। गणपत राव की बीवी अतका जी को लेकर शुमाली हिंद चली गई। तुलसाबाई ने उसके मशवरे के मुताबिक जसवंत राव की पहली बीवी के शीरख्वार बेटे को वलीअहद करार दे दिया और ख़ुद उसकी अताली को निगरान बन गई। गणपत राव उसका दीवान हो गया, मगर दर पर्दा वो तुलसाबाई का नाजायज़ शोहर था। राजभवन में या दरबार में एक शख्स भी ऐसा नहीं था जो इस शातिर औरत और गणपत राव जी की मुखालफत कर सकता। गुरु अजीबा जी को उन दोनों की सरपरस्ती का हक हासिल हो गया। जसवंत राव कोठरी में बंद चीखता चिल्लाता रहा। शुरू में तो वो कई दिन पागल रहकर होश में भी आ जाता था, मगर जब वो बार बार तुलसाबाई और गणपत राव को एक साथ अपनी कोठरी में आते देखता तो वह हमेशा के लिए पागल हो गया। लक्ष्मीबाई नामी एक औरत को जसवंत राव की खिदमत पर मुतय्यन कर दिया गया। जसवंत राव ने खाना छोड़ दिया तो उसको दूध दिया जाने लगा। वो रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता चला गया। उसकी कमज़ोरी ने उसके जुनून के जोशो खरोश को ख़त्म कर दिया और वो एक शीरख्वार बच्चे की तरह बेखबर हो गया। लक्ष्मीबाई किसी ऐसी वैसी बात पर जसवंत राव को डांट देती तो वो बच्चे की तरह सहम कर उसकी शक्ल दिखने लगता। तकरीबन 1 साल बाद जब तुलसाबाई और गणपत राव उसकी अयादत को पहुँचे तो वो इन दोनों को एक मासूम बच्चे की तरह दिखने लगा। देखते देखते उसकी हालत ख़राब होने लगी। वो खौफजदा लक्ष्मीबाई की तरफ सिमटने लगा। फिर अचानक उसने लक्ष्मीबाई की साड़ी में अपना मुंह छुपा लिया और मुंह से राल गिराते हुए कहा, लक्ष्मी जी, इन राक्षसों से मुझे बचा लो, ये मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। लक्ष्मीबाई रोहांसी हो गई, उसकी आंखें भीग गई। उसने जसवंत राव के सर पर शफकत से हाथ फेरा, तसल्लियां देने लगी। महाराज, जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ आपको कोई राक्षस नहीं पकड़ सकता। तुलसाबाई और गणपत राव ने एक साथ कहकहा लगाया और जोर जोर से हंसते हुए वापस चले गए। राजभवन उन दोनों के कहकाहों से गूंजने लगा, लेकिन उन कहकाहों ने जसवंत राव को और ज़्यादा सहमा दिया और अब वो लक्ष्मीबाई की साड़ी में मुंह छुपाए उसके वजूद से चिमट कर पनाह हासिल करने की कोशिश कर रहा था।